أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین اکرام، آج کا موضوع بڑا دل کو چھو لینے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی جب آپ اس گفتگو کو سنیں گے انشاءاللہ تو آپ جذباتی طور پر اس گفتگو کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہو جائیں گے، کیونکہ آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جو ہمارے معاشرے کے انتہائی اسپیشل ترین لوگ ہیں. میں ان کو معذور نہیں کہتا ناظرین، میں ان کو اسپیشل کہتا ہوں، خصوصی لوگ ہیں وہ، اور اسلام نے ان خصوصی لوگوں کو ایک خصوصی مقام عطا کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس مقام کو دیکھ نہیں پا رہے اور سمجھ نہیں پا رہے. دین اسلام نے ناظرین
کسی شخص کے جسمانی نقص یا کمزوری کی بنا پر اس کی عزت و توقیر اور معاشرتی رتبے کو کم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے، یہ طے شدہ بات ہے، بلکہ جا بجائے ایسے واقعات اور احکامات موجود ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اسپیشل لوگوں کو دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ عزت بخشی ہے۔ انسان کا ناظرین یہ ذہن میں رکھیے، ہمیں بڑا تفاخر ہوتا ہے نا اس وجود کے اوپر، انسان کا جو پورا وجود ہے، اس کا جو پورا جسم ہے ناظرین، اس سے جڑا ہوا ایک ایک پرزہ سب کا سب خالق کی عطا ہے، مالک کی عطا ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس دنیا میں مکمل بھیجتا ہے اور جسے چاہتا ہے نامکمل بھیجتا ہے، جسے چاہے مکمل کر کے نامکمل کر دے اور جسے چاہے نامکمل بھیج کر مکمل کر دے، یہ سب اسی کا اختیار ہے ناظرین۔ یعنی انسان کا جسم کیا ہے؟ فقط ایک لمحے کی مار ہے، ایک لمحے کے بعد انسان ڈھیر ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا صاحب۔ لیکن انسان کو کیا معلوم ناظرین کہ اس کے رب کی مشیت کیا ہے، وہ کیا جانے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے۔ جسم مکمل ہے ناظرین تو ذہن میں رکھیے گا شکر کی منزل ہے، جسم نامکمل ہے تو صبر کا مقام ہے، مگر کسی بھی شخص کو یا کسی بھی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان خصوصی افراد کو جو دنیا میں معذور آئے یا کسی وجہ سے معذور ہو گئے ان کا مذاق اڑایا جائے، ان پر آوازیں کسی جائیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان کو خود سے کمتر سمجھا جائے یا پھر ان پر یا ان کے والدین پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا فتویٰ لگایا جائے معاذ اللہ۔ یاد رکھیے ناظرین، کل خدا نہ خواستہ آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ سکتا ہے، کل خدا نہ خواستہ آپ بھی ویل چیئر پہ ہو سکتے ہیں، میں بھی ویل چیئر پہ ہو سکتا ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خصوصی افراد کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ناظرین۔ ایون خلفائے راشدین کے ادوار میں خصوصی افراد کے لیے ریاست کی طرف سے خاص مراعات، ایک خاص ڈگنیٹی اور ایک خاص مقام و مرتبہ اور رتبہ ان کو دیا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر مسجد نبوی کے مؤذن ہونے کا تاج سجایا ناظرین۔ ذرا سوچئے کہ کتنی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ دنیا کی پہلی اسلامک اسٹیٹ، اس کا مرکز، اس کا GHQ مسجد نبوی، اور اس میں جو مؤذن ہے ناظرین وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک نابینا صحابی ہیں۔ پھر جب غزوہ احد کی بات ہوتی ہے ناظرین، ان کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں ناظرین تو ایک جگہ پر یعنی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں رکھا۔ یعنی آپ سوچئے کہ کتنا بڑا منصب ایک نابینا شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے حبیب کی طرف سے عطا کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے جن کو اپنا نائب منتخب کیا ہے وہ ایک نابینا صحابی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور نابینا صحابی جو محافظ ختم رسول، جو محافظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، اور ان کی بارگاہ میں اگر آپ چلیں تو ایک خوشبودار تذکرہ ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جن آنکھوں والوں کو آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوتی نظر نہیں آتی، ذرا ان کو چاہیے کہ وہ ان سے ذرا سبق لیں کہ ایک عورت جس کا نام اسما تھا ناظرین، وہ ایک یہودی عورت تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان میں سر عام گستاخیاں کیا کرتی تھی، اشعار پڑھا کرتی تھی، جن سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انتہائی تکلیف محسوس کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے ناظرین، بظاہر ان کو نظر نہیں آتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا کی تھی، وہ دل سے بصیرت عطا کی تھی۔ آج تو بہت سے لوگ ایسے نا کہ جن کے پاس آنکھیں موجود ہیں، اقتدار بھی موجود ہے، کرسیاں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ان کو سرکار علیہ السلام کی گستاخی نظر نہیں آتی۔ لیکن وہ نابینا صحابی ناظرین جن کا نام حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رات کو اس ناپاک عورت کے گھر چلے جاتے ہیں، ہر طرف اندھیرا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اندر داخل ہوتے ہیں، تلوار سے اس عورت کو واصل جہنم کرتے ہیں، تیزی سے نکل کے باہر آتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور بہت خوش ہو کر کیونکہ ایک گستاخ کو انہوں نے واصل جہنم کیا ہے، سرکار علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس گستاخ عورت کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اب جملے کیا فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غائبانہ مدد کی ہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غائبانہ مدد کی ہے، تو عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ایک نابینا صحابی کو عطا کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں نابیناؤں کو،
بیماروں کو اور اپاہج لوگوں کو دے دیا کرتے تھے جو اپنی معذوریوں کے باعث جہاد میں نہیں جا سکتے تھے, اور انہیں اجازت دیتے کہ ان کے مکانوں سے چیزیں جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھا لیا کریں. اسلام نے جہاں ناظرین خصوصی افراد کو معاشرے میں عدم توجہی سے محفوظ رکھنے کے احکامات جاری کیے, وہاں ان کی سوشل سیکیورٹی کا بھی بندوبست کیا ہے. خصوصی افراد میں صلاحیتیں ناظرین بہت زیادہ ہیں, بہت پوٹینشل ہے, یعنی نارمل لوگوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص کرم کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ صلاحیتیں رکھتے ہیں. نظروں ہی نظروں میں ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ خدا را ان پر ترس کھا کر ان کو نظر انداز نہ کیا جائے, ان کو مایوس نہ کیا جائے, ان کو ان کی معذوری کے سبب دوسرے انسانوں سے کمتر نہ سمجھا جائے, بلکہ ان کو خصوصی حیثیت دے کے ان کی صلاحیتوں کو چینلائز کیا جائے. ناظرین, میں اسٹیفن ہاکنگ کی یا مغرب کی بات نہیں کرتا, مجھے تو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت پوٹینشل موجود ہے. ایک عام کار میکینک سے لے کر پاکستانی نژاد سعودی بزنس مین امجد صدیقی تک, ڈاکٹر عائشہ سلیم تک, ڈاکٹر سائمہ سلیم تک, ڈاکٹر یوسف سلیم تک, یہ وہ افراد ہیں ناظرین کہ جنہوں نے اپنے پوٹینشل کو منوایا ہے, جن کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں. افسوس اس بات پر ہے کہ آج خصوصی افراد کے لیے یہ جو ہم چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورا جسم دیا ہے نا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو چینلائز کریں, لیکن اس کے لیے نہ حکومت کچھ صحیح طرح سے سوچتی ہے, نہ عام ادارے صحیح طرح سے سوچتے ہیں. جو اپنے اپنے طریقے کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. خصوصی افراد کے لیے ناظرین مساجد میں, اسکولز میں, کالجز میں, سرکاری دفاتر میں, نجی دفاتر میں, پبلک ٹرانسپورٹ میں, شاپنگ سینٹرز میں, ایئرپورٹ میں, ریلوے اسٹیشنز میں, ہسپتالوں میں, حتیٰ کہ بیت الخلاء بھی ناظرین ان کے لیے اس طرح سے رسائی نہیں ہے جس طرح سے رسائی ہونی چاہیے. یہاں تک کہ خصوصی افراد کو ووٹ ڈالنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے. عمارتوں کے انفراسٹرکچر میں ناظرین خصوصی افراد کے لیے صحیح طرح سے بریکنگ موجود نہیں ہے, ریمپس موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے جگہ جگہ ان افراد کو اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اکثریت گھروں تک محدود ہو جاتی ہے. لہذا خصوصی افراد کے احساس محرومی کا خاتمہ اور ان کی بحالی کے لیے ناظرین بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں ایک پرفیکٹ میکانزم ہونا چاہیے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے ہم استفادہ کر سکیں. جسم معذور ہو جائے ناظرین کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوچ معذور نہ ہو. یہ وہ افراد ہیں ناظرین کہ جن کو خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ظاہر ہے مطلب تکالیف آتی رہتی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سوچوں کو معذور نہیں کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا سہارا بھی بنیں اور ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں اور ان کو پاکستان کا ایک بھرپور مکمل شہری بھی بنائیں. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب ممتاز اسکالر ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماہر نفسیات MS فاؤنٹن ہاؤس ممتاز دانشور جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب تشریف فرما ہے. میرے دائیں جانب موجود ہیں جناب حافظ احمد صاحب, آپ آن لائن ارننگ ٹرینر ہیں, ای کامرس ایکسپرٹ ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب بھی موجود ہیں, آپ بلائنڈ پروفیسر ہیں, ماہر تعلیم ہیں, PhD ہیں, اور جو میں نے ابھی ناظرین ابتدا میں حوالہ دیا یہ انہی کے بھائی اور بہن ہیں, یعنی یوسف سلیم صاحب جو کہ سول کوڈ کے جج بھی ہیں اس وقت, اور محترمہ سائمہ سلیم صاحبہ آپ نے اقوام متحدہ میں سفارتکاری کی, اور جو ابھی حال ہی میں آپ نے کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی دبنگ قسم کی ایک اسپیچ جو سنی تھی ناظرین, وہ انہی کی بہن ہیں, اور اٹھا کے پھینک دیا تھا انہوں نے ہندوستان کے تمام لوگوں کو اور ان کے نظریات کو. محترمہ ڈاکٹر عائشہ سلیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب ملک کے معروف شناخہ مستقل, آپ ان کو ظاہر 92 پہ دیکھتے رہتے ہیں, خوبصورت پڑھتے ہیں, جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود. اور دائیں جانب کچن میں موجود ہیں محترمہ نور صاحبہ جو کہ روز کچن میں بڑے زبردست کھانے بناتی ہیں. تمام آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں میرے خیال سب سے پہلے آپ سے, کیونکہ کچن کا سیگمنٹ ضروری ہے, بتائیے. آج کا جو ہمارا مینیو ہے, آج کے مینیو میں ہم جو ڈرنک کر رہے ہیں وہ مینگو مارگریٹا کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم مینگو لیں گے 250 گرامز, اور سوڈا واٹر لیں گے ہم اس کے لیے 500 ml. آپ ایز ریکوائرڈ, آپ کو جتنا سالٹ ریکوائرڈ ہے آپ اتنا ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ آپ اس میں مینگو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت سویٹ ہے, اگر آپ کو اس میں ضرورت ہے تو آپ شوگر ایڈ کریں, ادروائز یو کین اسکپ اٹ. اس کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا ہم لیمن جوس ایڈ کریں گے جو کہ 2 ٹیبل اسپون ہے, اس کو بلینڈ کریں گے, اور دین اس کو آئس جتنی ریکوائرڈ ہے وہ آپ ایڈ کر کے اسے سرو کریں گے. اس کے ساتھ جو مین کورس کر رہے ہیں, مین کورس میں ہم آج چکن سجی کر رہے ہیں, چکن سجی ود رائس. اور یہاں پہ میں نے چکن کو 1 دن پہلے آپ اس کو میرینیٹ کر لیجئے.
میں نے تو ابھی کی ہے, آپ اسے ایک دن پہلے کر سکتے ہیں. ایک دن پہلے؟ ہاں جی, کیونکہ اس کو ایٹ لیسٹ آپ نے 1 to 2 hours وینیگر اور سالٹ میں سوک کرنا ہے, اور دین اس کے بعد جب یہ پریپیئر ہو جائے, کلین ہو جائے, اس کو تھوڑا ڈرائی کرنا ہے, یہ بالکل ویٹ نہ ہو. دین اس کے بعد آپ اس کا اسپائس تیار کریں گے. اب جو اسپائس کے لیے ہمیں انگریڈینٹس سجی چاہیے, آپ تیار کیسے کریں؟ ویسے جو یہ تو نارملی یہ جو ڈش ہے یہ بلوچستان کی ڈش ہے, یہ ہمارے بلوچوں کی ڈش ہے نا, اور یہ تنور کے اندر جو ہے ایگزیکٹلی, اور وہ بھی روڈز کے اوپر جو ہے یہ پریپیئر ہوتی ہے. یہاں تو ہم نے ایسا آگ واگ کا انتظام کیا نہیں, ہم یوز کریں گے نا, اپنا اوون یوز کریں گے. اچھا اوون یوز کریں گے؟ اوون یوز کریں گے, اس میں بنائیں گے. واہ کیا بات, اس میں بنائیں گے کہ اس کو ہیٹ ملے گی اور یہ ہیٹ سے پریپیئر ہوگی. اچھا, اس کی میرینیشن کے لیے جو ہمیں چیزیں ریکوائرڈ ہیں, اس میں چاٹ مسالہ 2 کھانے کے چمچ, سرکہ 2 کھانے کے چمچ, کالا زیرہ 1 کھانے کا چمچ, سفید زیرہ, بڑی الائچی 3 عدد, دار چینی 2 ٹکڑے, لونگ 5 سے 7 عدد, لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ, کالی مرچ ثابت 8 عدد, جائفل 2 چٹکی, جائیوتری 2 چٹکی, ثابت دھنیا 1 کھانے کا چمچ, ثابت لال مرچ 2 سے 3 عدد, دڑا مرچ 2 کھانے کے چمچ, تیز پتہ 2 پتے, بادیان خطائی 2 سے 3 عدد, انار دانہ 2 کھانے کے چمچ. آپ نے تمام ہول سپائسز جو ہیں ڈرائی روسٹ کرنے ہیں. پین کے اندر اسے ڈرائی روسٹ کریں گے. جہاں آپ کو تھوڑا سا اس کا اروما آنا سٹارٹ ہو کہ اس کی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے, دین آپ وہاں اسے اسٹاپ کریں گے. مسالے بند نہیں کریں گے. دین اس کے بعد اس کو تھوڑا روم ٹیمپریچر پر لا کر اس کو آپ پاؤڈر بنا لیجئے. پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے سجی مسالہ اس طرح سے ریڈی کرنا ہے, جو آپ کا ہول سپائسز پاؤڈر ہے اس کے 2 چمچ آپ ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ چاٹ مسالہ جو ہمارے پاس ریکوائرڈ ہے اس کو آپ 1 to 2 ٹیبل اسپون آپ اس میں ایڈ کریں گے. سالٹ ایڈ کریں گے, اس کے ساتھ اس میں تھوڑی سی دڑا مرچ ایڈ کریں گے, لیموں کا جوس ایڈ کریں گے, جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے, اور دین اس کے بعد آپ کے جو ہول چکن ہیں, کٹس نہیں لگاؤں گی میں, کٹس نہیں لگیں گے اس پر. ہاں جی, کٹس کیوں نہیں لگائیں گے؟ کٹس نہیں لگانے ہیں. وہ جب بیک ہوگا تو وہ مسالہ اندر چلے ہاں جی, وہ ہو گیا ہے آلریڈی. جب آپ اسے پانی میں سوک کرتے ہیں نا, تو تبھی چکن آپ کا ٹیشوز آپ کے چکن کے اسی وقت ہاں جی ٹینڈر ہو جاتے ہیں. جب اس کا مسالہ جو ہے وہ بالکل ریشے میں چلا جاتا ہے. اور جیسے آپ اسے اگر 1 to 2 days دیں گے تو یہ آلریڈی پریپیئر ہو جاتا ہے, مسالہ اس کے اسپائسز اندر تک چلے جاتے ہیں. دین اس کے ساتھ ربنگ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو مساج ہے وہ آپ اچھے سے کریں گے. جب آپ اس کے اوپر یہ اپلائی کریں گے تو اچھے سے مساج کریں گے. دین اس کے بعد جب یہ آپ 2 days کے لیے اسے رکھ دیجئے, یہ ہو جائے, دین آپ اس کو بیکنگ ٹرے کے اندر آپ اس کو چاہیں تو فوائل کور سے کور کر لیں, جہاں آپ نے اس کو جی آپ اسے 25 to 30 منٹس کے لیے آپ اسے بیک کریں گے. اور دین اس کے بعد ہم یہاں پہ سجی کے رائس پریپیئر کریں گے. وہی اسپائسز پاؤڈر جو ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہم جو رائس ہیں, آپ چاہیں تو اسے بوائل میتھڈ سے کر لیں یا چاہیں تو آپ ڈائریکٹ میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں. جنجر گارلک آپ نے سوتے کرنا ہے. دین اس کے اندر آپ کو جو ریکوائرڈ ہے, آپ چکن جو ہے تھوڑا سا آپ اسٹاک اس کا بنا لیجئے, اور دین اس کے بعد آپ اس کے اندر سالٹ ایڈ کریں گے, اور جو ہول سپائسز پاؤڈر ہے آپ وہ ایڈ کریں گے, اور دین اس کے اندر رائس اپنے دم کریں گے. اس میں ہم جو ڈرائی فروٹس ہیں تھوڑا مندی کے قریب کا آئٹم ہے. یس, اور تھوڑے سے ہم اس میں جو ہے ریزنز ایڈ کریں. آپ چاہیں تو اس میں کھجور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فارم میں, آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اور تھوڑا تاکہ اس میں تھوڑا سا سویٹنس آ جائے. ٹھیک ہوگی. اور دین اس کے بعد اس میں تھوڑا سا آپ کلر ایڈ کریں گے, اور جب آپ کا سجی بیک ہو جائے تو آپ پھر سجی کے ساتھ اسے سرو کریں گے. بس بھی کر دیں ورنہ بہت فساد بپا ہو جائے گا. ہاں جی, اور کیا بنائے جلدی سے بتا دیں. اب اس کی ریسیپی لمبی ہے نا, اب اس کی ریسیپی لمبی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا, وہ بیچارے وہ جو شوہر ہے وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی بیگمات کے آگے. وہ کہہ رہے مطلب نہیں, بلکہ سوری وہ بیگمات سر جھکا کے بیٹھی ہوتی ہے شوہروں کے آگے. جی, تو ان کو بنانا پڑے گا. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو وہاں پہ کیا بن رہا ہے, تم تو ایسا کچھ بناتی ہی نہیں ہو. اب بنائیں گی نا آج کے پروگرام کے بعد. اوکے جی, آج جو ڈیزرٹ ہم کر رہے ہیں وہ عربک ڈیزرٹ ہے, ام علی. اچھا, ام علی کے لیے عرب کے صحراؤں میں لے کے جائیں گے. عرب کے صحراؤں میں لے کے جائیں گے. بالکل, کبھی بادشاہوں کے جگہوں پر کبھی. اوکے, دودھ اس کے لیے ہمیں چاہیے آل پرپز ملک کا استعمال کر رہے ہیں 1 لیٹر. شہد اس میں 50 گرامز جائے گا. کریم اس میں 50 گرامز جائے گی. اور کنڈینس ملک جو گاڑھا دودھ ہے اس میں آپ 10 لے لیں یا 1 کپ آپ لے سکتے ہیں. ہری الائچی اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ. جتنے بھی نٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس میں آپ کے بادام ہیں, پستہ ہے اور کاجو ہے, سب ہیں, وہ آپ نے ڈرائی روسٹ کرنا ہے. ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد میرے پاس آپ پف پیسٹری سے اسے ریڈی کر سکتے ہیں, لیکن میرے پاس یہاں پہ آپ کے پاس اگر باخر خانی ریکوائرڈ ہے تو آپ
باخر خانی کے ساتھ آپ جو ہیں اسے آپ اس کو جو آپ ربڑی اس کی ریڈی کریں گے, ربڑی ریڈی کر کے دین آپ اس کا جو پیسز ہیں وہ آپ ٹرے میں لگائیں گے, اوپر سے اس کا جو ربڑی ہے وہ ایڈ کریں گے. ڈن ہو گیا. خواتین و حضرات, ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں حاضر خدمت اور آغاز کرتے ہیں. آج کا پروگرام بڑا خصوصی اس اعتبار سے کہ آج خصوصی لوگوں کے لیے پروگرام ہے اور خصوصی گفتگو ہونے والی ہے, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ خصوصی طور پہ جڑے رہیں تاکہ یہ جو خصوصی باتیں ہیں خصوصی انداز سے, خصوصی سماعتوں کے ذریعے سے خصوصی طور پہ دل میں اتر جائیں. اور آغاز کرتے ہیں اپنی خصوصی شخصیت سے. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے سب سے پہلے یہ جو معذوروں کے حوالے سے اسلام کا تصور ہے, ذرا واضح کیجئے صاحب کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کو یہ کلیئرٹی کیوں نہیں آتی صاحب کہ یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. جنید صاحب دیکھیں, اسلام نے جو شعور دیا ہے انسانیت کو, اس کی روح یہ ہے کہ انسان کا احترام جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. انسان کے احترام کا شعور انسانیت کو سب سے پہلے اسلام نے دیا. واہ. اچھا, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو بقیہ سوسائٹیز میں ماضی میں آپ کو مختلف حوالوں سے جو ہے وہ انسانیت کے حوالے سے مختلف مسائل نظر آئیں گے. خود عرب سوسائٹی میں اگر آپ دیکھ لیں, ایسے ہی وہ سوسائٹی جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, تو جو خصوصی افراد ان کے بارے میں کیا رویہ ہوتا ہوگا, یعنی آپ تو صبر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اسلام نے اسٹینڈ کو بالکل تبدیل کر دیا. اور قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں, حدیث پاک کی تعلیمات کو دیکھیں, تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پوری دنیا آج بات کر رہی ہے اسپیشل جو افراد ہیں ان کے حقوق کی. اسلام نے حقوق کی بھی بات کی اور ان کی پریولیجز کی بھی بات کی. واہ واہ واہ, کیا اسلام ایک قدم آگے ہے. واہ کیا بات. اور انسانیت نے, دنیا نے بہت دیر سے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا. دیکھیں, امریکہ میں سب سے پہلے 1850 میں اس چیز کا فیصلہ ہو کہ کاؤنٹنگ کی جائے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ اسپیشل ہیں. ٹھیک ہے. 1990 میں ڈسیبلڈ ایکٹ آیا. ٹھیک. پہلا کمپریہنسو جو فیڈرل لا ہے 1990 میں آیا. یہ 1990 میں آیا. جی, امریکہ کے اندر. بالکل ٹھیک. اسلام میں اس سے پہلے اس کی تعلیمات موجود ہیں. وجہ یہ 1400 برس پہ. وجہ یہ ہے جنید صاحب کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کو مکمل طور پہ محروم نہیں کیا. بالکل ٹھیک. یہ ایک اصولی بات ہے. بالکل ٹھیک. اگر کسی شخص کے اندر کوئی ہمیں ظاہراً ڈسیبلٹی نظر آتی ہے تو دوسری طرف سے اللہ نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے. بالکل ایسے. مثلا بلائنڈی کو اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے جو بلائنڈ ہونے کے باوجود انہیں بڑے کام کیے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ یونان میں جائیں, ورجل بلائنڈ تھا. ایران میں رودکی بہت بڑا شاعر ہے, بلائنڈ تھا. عرب میں طٰہٰ حسین وزیر تعلیم تھے, اور عربی لٹریچر کا اتنا بڑا آدمی ہے, اس کو آپ مائنس کر دیں, آپ عربی لٹریچر کے اوپر گرفت نہیں پا سکتے. واہ 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 واہ, کیا بات. ابو العلا مورری بلائنڈ تھا. اور یورپ میں جائیں, ملٹن کتنا بڑا آدمی ہے, بلائنڈ تھا. ہمارے ہاں دیکھیں علامہ اقبال کے جو معالج تھے سب سے بڑے, حکیم نابینا, بلائنڈ تھے, جن کی نبازی کے بارے میں یہ ہے کہ سائنس خاموش ہے وہاں پہ, کیا وہ نباز تھے. مطلب یہ ہے کہ اسلام نے مکمل, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ کوئی شخص مکمل طور پہ ڈسیبل ہوتا ہے. ٹھیک. مکمل طور پہ کوئی ڈسیبل نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, جب اور وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی کوئی ایک نعمت لے لیتا ہے تو صلاحیت جگہ اگر آپ کو ڈیفیشنسی نظر آتی ہے, ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے اس ڈیفیشنسی کو اللہ نے کمپنسیٹ کس طرح کیا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس میرٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. واہ واہ. نتیجہ کیا ہے, وہی فرد آپ کی سوسائٹی کا سرمایہ بن جائے. کیا کہنا. دیکھیں, آپ حضرت ابو ذر غفاری نے آپ سے پوچھا, یا رسول اللہ میں لوگوں کے لیے کیا بہتر کروں؟ فرمایا صدقہ کرو. انہوں نے کہا کیسے صدقہ کروں؟ فرمایا تم جو تمہارے پاس ہو خرچ کرو. انہوں نے کہا اگر میرے پاس کچھ نہ ہو تو پھر فرمایا تم ان لوگوں کو ہنر سکھاؤ جن کے پاس کوئی ہنر نہیں. آئے ہائے. اچھا, یہ جو آپ بات ابھی کر رہے تھے, یہ کتنی اہم ترین بات ہے آپ نے فرمایا. وہ جو ڈیفیشنسی وہ تو اپنی جگہ, لیکن جو ان کی ایفیشنسی ہے اس کو مزید انہینس کرنے کی ضرورت ہے. سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش لہن بنایا تھا, مؤذن رسول بنا دیا. اب آپ نے ان کا نام لیا, دیکھیں یہ واحد صحابی ہیں جو مدینہ سے آپ کی ایبسنس میں 13 مرتبہ آپ کے نائب بنے.
13 مرتبہ 13 مرتبہ. ہائے ہائے ہائے. شاید اس کی آپ کو مثال نہ ملے. اللہ اکبر. آپ کے لیے آیات نازل ہوئی. جب یہ آیت اتری کہ گھروں میں بیٹھنے والے اور جہاد پہ جانے والے برابر نہیں ہیں, تو آپ سے یہ آیت زید بن ثابت کو لکھوا رہے تھے, تو اوپر سے عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. اللہ. ابھی یہ آیت اونٹ کے شانے کی ہڈی پہ لکھ رہے تھے زید بن ثابت, تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا, میری آنکھیں ہوتی اور میں بھی جہاد میں شامل ہوتا, میں تو بیٹھنے والوں میں ہوں, اللہ, میرا تو وہ مرتبہ نہیں. اللہ. جبریل دوبارہ آئے اور آیت کا اگلا حصہ اترا, الا اول الضرر, وہ لوگ اس میں شامل نہیں جن میں کوئی ڈسیبلٹی ہے, ان کو اللہ نے ایکسیپشن دے دی ہے. اللہ اللہ. ان کو جہاد سے ایکسیپشن دے دی ہے. وہ اگر گھر بھی بیٹھے ہیں تو اس کیپیسٹی, اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے کہ وہ جہاد والوں میں شامل نہیں ہیں. یعنی آپ تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے مقام اٹھایا, جب شروع میں نے عرض کیا تھا, فضیلت وہ عطا کر, اللہ نے ڈسیبلز کو, اسپیشل پیپل کو وہ سارے حقوق دیے جو عام لوگوں کو حاصل ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کے وہ پریولیجز دیں جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو کرتے ہیں آگے جا کے کہ خاص طور پہ جو سرکار علیہ السلام نے جہاد کے معاملے میں جب میدان جہاد میں جاتے تو ان کو جو پریولیج ملتی تھی پیچھے. سیدنا عمر فاروق کا میں ایک واقعہ صرف آپ کو بتا دوں کیونکہ بات آگے چلے گی. آپ کو جہاد پہ جانے کا بڑا شوق تھا, آپ غزوہ احد میں چلے گئے اور آپ نے کہا مجھے جھنڈا دے کے لشکر کے درمیان کھڑا کر دو کیونکہ بات تو میں سکتا نہیں. بالکل ٹھیک. سبحان اللہ. جذبہ کیا کہنا ہے. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے, یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور ہے اور بڑا عجیب سا تصور ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی بچہ اگر معذور پیدا ہو جائے, بچی معذور پیدا ہو جائے, تو ہم اسٹریٹ اوے, یا خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے کسی کا, مطلب صحیح پیدا ہوئے پھر حادثہ ہو گیا, معذور ہو گئے, ایک دم ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں صاحب کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے, مطلب بڑی ہیش نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں. یہ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ ابھی تو بڑی عجیب سی سوچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو اللہ کا شکر گزار, اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا, اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پہ. بات سر یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو پورا مفلوج معاشرہ ہے اور ایک طرف خصوصی, اور میں سمجھتا ہوں خصوصیت سے کہیں زیادہ خصوصی لوگ ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں بہت ڈیٹیل میں ایک ایک بات ڈیفائن کر دی, واش روم تک ڈیفائن کر دیا. لیکن میں ایک بات جو آپ کی بات سے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے بینگ اے مسلمان ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ رہنے والی زندگی وہاں پہ. اچھا یہ جو باقی مفلوج معاشرہ ہے یہ کس کا امتحان لے رہا ہے بھائی؟ یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جن کا کوئی امتحان نہیں ہونا, جن سے کوئی جواب دہ نہیں ہونا, جن کو کوئی جواب نہیں لیا جائے گا ان سے, وہ تو اعلیٰ ترین خصوصیت کے حامل لوگ ہیں. ان کا تو زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے معاملات کلیئر ہو جائیں, اور ان کے بارے میں اور ان کی فیملی کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہیں ہم. سر یہ معاشرہ, جس طرح میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں کہ یہ معاشرہ ڈیٹوریٹ ہوتے جا رہا ہے صرف اپنی ان وجوہات کی بنیاد پہ. اور وہ یورپ جو سو کالڈ غیر مسلم ہیں وہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کہ انہی وجوہات کی بنیاد پہ کہ وہ اپنے ایسے لوگوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, زیادہ خیال رکھتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات دیکھتا ہوں اور میں سنتا رہا ہوں کہ ایسے بچوں کے والدین, ایسے بچوں کے ریلیٹیوز, ایسے بچوں کے جاننے والے رشتہ دار کہیں جا نہیں سکتے. سر کئی دفعہ ہم نے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں, بتانا چھوڑ دیتے ہیں, بچے گنانا چھوڑ دیتے ہیں. جی بچے گنانا چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے 5 بچے ہیں, 2 کے بارے میں ذکر نہیں کر. سر وہ تو اسی طرح سے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو اگر امپروو کرنا ہے, جس طرح ہمارا معاشرہ ڈیٹوریٹ ہوتے جا رہا ہے, تو ہمیں ان لوگوں کا زیادہ خیال اس وجہ سے رکھنا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو ہمیں چیک کرنے آئے ہیں, یہ چیک کرنے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں, مجھے ذرا سا موقع دیں, وقت کی قلت ہے. لوٹ کے انشاءاللہ میں یہیں سے کنٹینیو کروں جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں چیک کر رہے ہیں. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ, مختصر ذرا میں چاہ رہا ہوں ابتدائی انپٹ آپ کا بھی آ جائے. یہ جو جن تکالیف کا ذکر میں کر رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے, کیا انہی تکالیف سے آپ کی فیملی بھی گزری؟ کیونکہ آپ کی فیملی میں جہاں میں دیکھتا ہوں 3 آئیکونز نظر آتے ہیں. خود آپ ہیں, آپ کی بہن ڈاکٹر عاصمہ سلیم جو ہے وہ اتنی بڑی ریپرزنٹیشن انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کی اقوام متحدہ میں. پھر آپ کے بھائی ہیں سلیم صاحب, وہ خود جج ہیں. تو کن تکالیف سے گزری؟ دیکھیں معاشرہ جو ہے اس میں اویئرنیس کی کمی ہے. خالی معاشرے کو بھی ہم برا نہیں کہہ سکتے, معاشرے میں احساس کی کمی ہے. اس کمی کی وجہ سے پھر جب ساروں کے معاملے میں ہم بے حس ہیں تو پھر ہم پرسنز ود ڈسیبلٹی کے معاملے میں تو ہوں گے ہی. ہم 3 بہن بھائی, میرے پیرنٹس بیسیکلی ملتان سے ہیں,
ٹھیک. میرے فادر جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, مدر ہاؤس وائف تھی. تو جب بڑی بہن پیدا ہوئی تو اسی طرح سے لوگوں نے کہا کہ شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. پھر میں ہوئی, پھر بھائی پیدا ہوا, ایک ہی بیٹا ہے, اللہ اس کو نظر ہی دے دیتا کیا ہو جاتا, اس طرح کی باتیں. ہاں جی, اسی طرح کی باتیں. اور کہیں شادی پہ جانا تو ہر ہائے شادی کو نظر نہیں آتا, مطلب اس طرح کی باتیں. ہم نے شادیوں پہ جانا بند کر دیا. ہم امی ابو سے کہتے تھے ہم گھر میں ہی ٹھیک ہیں. لیکن ایک چیز جو بہت پازیٹیو تھی ان ساری چیزوں میں, میرے والدین, ان کا حوصلہ اور عزم, وہ کچھ ایسا تھا کہ اس نے ہمیں کچھ بنا دیا. امی جو تھی ہماری, ہمیں اسکول کالج ہر جگہ خود جاتی تھی ڈرائیور کے ساتھ, اکیلے بھی نہیں بھیجتی تھی کہ پروٹیکٹڈ رہیں. والد جو تھے وہ ہم تینوں کو کہتے تھے کہ تم تینوں میری دنیا میں پہچان بنو گے. وہ ایک ایسی بات تھی کہ اس بات نے ہمیں کھڑا کیا. معاشرے کے رویے بے شک تکلیف دہ ہیں, ہمیں سمجھنا پڑے گا. آج ہی چلیں ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم ہر کسی پہ انگلی اٹھائیں, ہائے اس کو نظر نہیں آتا, یہ زندگی کیسے گزارے گی, یہ چلے گی کیسے, اس کی حفاظت کون کرے گا, اس سے شادی کون کرے گا, اس نے جائیداد میں حصہ لے کے کیا کرنا ہے. لوگ تو آپ کو یہاں تک آ کے کہتے ہیں تمہارے بچے ڈسیبل ہے, تم نے جائیداد میں حصہ لے کے کیا کرنا ہے, ان سے کس نے شادیاں کرنی ہیں. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ مجھے ذرا موقع دیں, مجھے ایک وقفہ لینا ہے. میں لوٹ کے یہیں سے کنٹینیو کروں گا آپ کی بات, اور میں یہ سننا چاہتا ہوں یہ باتیں, اور سنانا بھی چاہتا ہوں لوگوں کو جو ظاہر ہے بے حسی کا چشمہ پہن کے لوگوں کا سس کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی اس بات کے اوپر کہ خدا نخواستہ یہ جملے پلٹ کے جب ان کی زندگی میں آ جائیں یا آ جائیں تو پھر اس کے بعد وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے. اگر خدا نخواستہ ان کی اولاد کے ساتھ ہی ہو جائے, ان کے خود کے ساتھ ہی ہو جائے, پھر اس کے بعد وہ کہاں کھڑے ہوں گے. اس پہ بھی بات کروں گا میں لوٹ کے واپس آتا ہوں. آمدید خواتین و حضرات. بات ہو رہی ہے ناظرین خصوصی افراد کے حوالے سے, اور بڑی دلسوز باتیں اس وقت ڈاکٹر عائشہ صاحبہ بتا رہی تھیں, اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کس حد تک ہمارے ہاں خود غرضی بڑھ چکی ہے, بے حسی بڑھ چکی ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عزم کو کسی بھی طور سے جھکنے نہیں دیا. یعنی یہ خود ان کی بہن سائمہ سلیم صاحبہ جو کہ ظاہر ریپرزینٹ کرتی رہیں پاکستان کو اقوام متحدہ میں, اور ان کے بھائی یوسف سلیم صاحب جو کہ اس وقت سول کورٹ میں جج ہیں. تو وہیں سے ذرا سلسلے کو جوڑتے ہیں جہاں بات ٹوٹی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ بتائیے کہ کیا رویہ معاشرے کے دیکھتی رہے آپ لوگ, آپ کے والدین؟ اچھا, والدین نے تو جس طرح میں نے بتایا وہ ہر کسی کو جواب دیتے رہتے تھے کہ ایسے کیوں ہیں بچے, آپ نے کسی کو دکھایا نہیں, آپ نے دم نہیں کرایا, آپ نے علاج نہیں کرایا. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے اولاد ہو ایسی اور وہ دکھائے نہ, وہ علاج نہ کرائے. بالکل صحیح. آپ اس کو بار بار بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ مطلب والدین تو پتہ نہیں کس لیول تک جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل کس لیول تک جاتے ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ کو کسی نے کہا کہ جو مچھلی کے انڈے ہوتے ہیں نا وہ دماغ اور آنکھوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ ان کو بھون کر ان میں بادام خشخاش ڈال کر, چار مغز ڈال کر ہمیں وہ کھلاتی رہی. تو ہم اکثر امی کو کہتے تھے, اب تو ماں ہماری حیات نہیں ہے, لیکن ہم انہیں کہتے تھے امی جو آپ نے کھلایا نا وہ ہمارے دماغ کو لگ گیا ہے. تو ماشاءاللہ. اب میں اگر آپ کو اس طرح سے بتاؤں, بچپن میں جب ہم کھیلتے تھے ہمیں کوئی کھیل میں شامل نہیں کرتا. اچھا, کیوں؟ کیونکہ یہ گر جائے گی, پھر اس کو چوٹ لگ جائے گی, یہ مصیبت بن جائے گی ہمارے لیے. اچھا, مجھے بچوں سے کھیلنے کا بہت شوق تھا. کسی کا نیو بورن بیبی پیدا ہوا تو میں نے آگے بڑھی, میں اسے اٹھاؤں تو آگے سے کہتی نہیں میرے بچے کو ہاتھ نہ لگانا, یہ نہ وہ بھی تمہارے طرح ڈسیبل ہو جائے. ارے تو وہ اچھوت والا جو ایک ہوتا ہے نا معاشرے کا رویہ, اچھوت سے بھی کوئی آگے کی بات ہے, اللہ معاف کرے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ختم ہوگا. کیسے ختم ہوگا؟ اسے ہم ختم کریں گے. پرسنز ود ڈسیبلٹی جو کچھ کر چکے ہیں انہیں ہم معاشرے کے سامنے لائیں. لیکن یہ جس وقت یہ جو ڈاکٹر عائشہ صاحب یہ بتائیے, جس وقت آپ یہ ساری باتیں سنتی تھیں, آپ کے والدین تو ظاہر ہے اس کو فیس کرتے ہی تھے, تو آپ مطلب بڑا انسان جو ہے اس وقت ڈی مورلائز ہوتا ہے, آئسولیٹ ہو جاتے تھے, کوئی دوست نہیں تھا, روتے تھے. میں اللہ سے پوچھتی تھی اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں. ہم اکثر تکلیف میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں. اور جب کچھ ایسا ہوتا تھا تو جا نماز پہ, میری عادت ہے کہ جب لگے نا کہ اب بس ہو گیا تو جا نماز پہ رونا, کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی دنیا کے بندے کو نہیں پتا
اور آپ کا اللہ کے ساتھ ایسا رابطہ ہے کہ جو وہ سن لینا تو دنیا بدل جاتی ہے. یعنی یہ مواقع زندگی میں کئی مرتبہ آئے ہوں گے کہ آپ ایک دم بالکل دل گرفتہ ہو گئی ہوں گی اور اس کے بعد آپ جانماز پہ بیٹھ جاتی ہوں گی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ پڑھے لکھے جاہل لوگ کرتے ہیں. ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. میں جب کالج یونیورسٹی میں گئی تو مجھے کوئی دیکھتا تھا, میں کین کے ساتھ چلتی تھی. میری کوشش ہوتی تھی میں کوشش کروں میں جتنی انڈیپینڈنٹلی چل سکتی ہوں میں چلوں, کیونکہ میں جو اسکول سے پڑھی تھی نا, عزیز جہان بیگم ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ, وہ بچوں کو اتنا ٹرین کرتے تھے. وہ کہتے تھے بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے سہارا کم سے کم لو, اس کے ذریعے چلو, آپ کو پتہ چل جائے گا آگے سٹیپ آ رہا ہے, آگے سلوپ آ رہی ہے, آگے کھردری زمین ہے, تاکہ آپ لوگوں پہ بوجھ نہ بنو, کوئی آپ کو بوجھ ہونے کا تانا نہ دے سکے. واہ. اور سر اٹھا کے چلو بیٹا, آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ سر جھکاؤ گے؟ واہ. آپ کا کیا گناہ ہے؟ واہ. تو جب یہ سارا کچھ تھا, کالج میں گئی, بڑا کانفیڈنس تھا, بڑی اچھی ٹریننگ تھی, اوپر سے والدین کی سپورٹ تھی, لیکن ہر کوئی انسان جب مجھے دیکھتا تھا ہائی ہائی سائڈ پہ ہو جاؤ, بیچاری کو نظر نہیں آتا. گھر والوں نے کیوں بھیج دیا معاشرے پہ بوجھ بنانے کے لیے؟ یہ پڑھ جائے گی تو اس کو پھر کہیں گے نوکری دو. اچھا مجھے ایک میری وین فیلو تھی, وہ میرے سامنے بیٹھ کے کیا کہہ رہی ہے, کوئی بلائنڈ بندہ کلاس کیسے پڑھا سکتا ہوگا؟ ارے جس کو نظر نہیں آتا وہ کیا کرے گا؟ تو معاشرے کے الفاظ تو اس قدر دلگیر ہوتے ہیں کہ آپ, میری آنکھوں میں شروع میں آنسو آ جاتے تھے کہ میں کیا ہر وقت یہی سنتی رہوں گی. لیکن میں نے سوچا ایک آہستہ آہستہ کہ یہ باتیں کبھی بند نہیں ہوں گی. سوال کرنے والے, انگلیاں اٹھانے والے, طنز کرنے والے, مجھے یہ بتانے والے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے, وہ کبھی نہیں ختم ہوں گے. ہاں, وہ منہ کھول کے بات کرنے والے, ان کا منہ بند. کیونکہ ہمیں لگتا ہے جس کے پاس کچھ ذرا سا بھی ہم سے کم ہے نا, وہ ہم سے کمتر ہے, اور ہم اس سے برتر ہیں. یہ برتری کا جو احساس ہے نا, یہ بڑا آپ کو غرور دیتا ہے. اور پھر جب غرور آتا ہے تو پھر طنز بھی وہ آتے ہیں اور الفاظ بھی وہ آتے ہیں جو دل چیر دینے والے. اللہ ہو گئے. اچھا, اب میں اگلے فیز کی طرف آپ کے آؤں گا. ظاہر ہے یہ تو باتیں کروانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ ناظرین ذرا ہم سامنے آئینہ رکھ کے اپنی شکل دیکھیں کہ ہم کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں, کتنے بے حس ہو جاتے ہیں, یوں کہیے بلکہ ظالم ہو جاتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ یہ جو گفتگو کر رہی تھی, اب ذرا ایک لمحے یہ سوچیں خدا نخواستہ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو اور کوئی ہمارے ساتھ یہ کرے تو ہمارے دل کے اوپر کیا بیتے گی. یا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ پلٹ کے اگر قدرت کی طرف سے کسی دن ہماری تنابیں کھینچ لی گئیں اور ہمارے ساتھ یا ہماری اولادوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو اس وقت ہم کہاں جا کر کھڑے ہوں گے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے اس سفر کو جاری رکھا. میں اب اس کامیابی کے سفر کی طرف آؤں گا کہ جہاں آپ کی پوری فیملی آپ کو ظاہر ہے کہ پرائڈ کے طور پہ دیکھتی ہے, آپ کو, آپ کی بہن کو, آپ کے بھائی کو, اس پہ میں بات کروں گا. حافظ صاحب یہ بتائیے, آپ ظاہر ہے چونکہ آن لائن ٹریننگ دیتے ہیں اور خاص طور پہ جو معذور افراد ہیں جنہیں ہم ظاہر خصوصی افراد کہتے ہیں, ان کی ای کامرس ٹریننگ کرتے ہیں, آپ کے تجربات میں, مشاہدات میں کیا ہے کہ کیسے یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں, کیا آپ کچھ کر رہے ہیں؟ جنید بھائی, اس میں جو ڈاکٹر صاحب پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک صلاحیت لیتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسری آپ کو دے دیتا ہے. بالکل ایسا. ہمارے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ایک ان میں بلائنڈ ہیں سیالکوٹ سے, انس ان کا نام ہے, اور وہ ماشاءاللہ جو مکمل صحت مند لوگ ہیں وہ ان سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. بلائنڈ کیا کام کر رہے ہیں؟ لیپ ٹاپ پہ. ان کے پاس وہ سافٹ ویئرز ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ اسکرین پہ کیا لکھا آ رہا ہے, اور بڑا ٹیکنیکل قسم کا کام کہ امیزون ہے یا والمارٹ ہے, ای بے, ایٹسی کے لسٹنگ کیسے کریٹ کرنی ہے, پکچرز کیسے اپلوڈ کرنی ہے, کانٹینٹ رائٹنگ. وہ ساتھ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, گریجویشن کر رہے ہیں انگلش میں, تو کانٹینٹ رائٹنگ اور یہ وہ چیزیں, اور وہ دوسرے لوگوں سے اس کی زیادہ اچھی ٹائپنگ سپیڈ ہے. واہ, یہ ریکارڈ پہ بات ہے, اس کی ٹائپنگ سپیڈ نارمل آنکھوں والے سے زیادہ ہے. واہ 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 واہ. تو اس طرح کے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں, لیکن کہیں کہیں دکھ ہوتا ہے کچھ چیزیں دیکھ کے. جیسے میں ابھی بریک میں ڈسکس کر رہا تھا, پچھلے دن ہمارا ایک سیمینار تھا, وہاں پہ کچھ ایسے لوگ آئے ڈسیبل, تو یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں ہمارا سیمینار تھا, بہت بڑے آڈیٹوریم میں, لیکن ریمپ نہیں تھا. اب وہ 2 آئے ویل چیئر والے, ان کو تو چلے اٹھا کے, اب ایک ایسے تھے بیمار نا کہ وہ کہتے کہ میرا نا بہت رسک ہے, مجھے ویل چیئر پہ آپ اٹھا کے نہ لائیں. انہوں نے اپنی گاڑی میں ریمپ رکھا ہوا تھا پورٹیبل, لیکن اس سے بھی ان کا کام نہیں ہوا, پھر وہ اندر نہیں آ سکے, ہم انہیں باہر جا کے ملے, معذرت کی. اور سوسائٹی کو بڑی ضرورت ہے, مطلب وہ پروگرام کے اندر ہی نہیں آ سکے, صرف اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے کہ وہ سیڑھیاں زیادہ تھی. انہیں ہم ویل چیئر, ہم نے انہیں آفر کی کہ اٹھا دیں, لیکن ان کا کچھ زیادہ پرابلم تھا بونس کا. وہ کہتے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ایک جھٹکا بھی, تو اس لیے میں نہیں آ سکتا. پھر
تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کے پھر دکھ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ تو ہمارا کام نہیں ہے نا, بالکل ٹھیک, یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی جگہ ہو وہاں پہ ایٹ لیسٹ ریمپ بنانے چاہیے. بالکل صحیح ہے, ہم لوگ ہمارے ادارے نے اسپیشل ہم سب لوگوں کو ٹریننگز دیتے ہیں, لیکن اسپیشل ہم نے پھر فوکس کیا ان لوگوں پہ. نہیں آپ دیکھیں نا, آپ جیسے میں نے ابتدا میں بات کی, آپ ایئرپورٹ کو لے لیں, آپ ہوٹلس کو لے لیں, آپ مختلف ریسٹورینٹس کو لے لیں, آپ اسکولس کو, کالجز کو, مطلب کہیں بھی جو ہے وہ اس طرح سے باقاعدہ ایک الگ سے ریمپ ان کے لیے خال اب جو ہے وہ تھوڑا بہت کام ہونے لگا ہے, لیکن پراپر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا جس طرح سے کام ہونا چاہیے. لیکن جنید بھی مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو معاشرے کی بے حسی ہے نا, اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے. چلیں ریمپ بن بھی جائے گا, میں آج صبح کی بات ہے, کس طرح کی بے حسی ذرا آپ بھی بتائیے نا, کیونکہ وہ تو ذاتی تجربہ انہوں نے بتایا, آپ تو ایک ٹرینر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. آپ کے پاس اگر مثال کے طور پہ جو اسپیشل بچے آتے ہیں, چاہے وہ ہاتھ پاؤں سے یا آنکھوں سے معذور ہیں, تو وہ بھی کسی نہ کسی ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں. مشاہدے میں آپ کی بہت سی باتیں آ رہی ہوں, وہ گزر رہے ہوتے ہیں. جس طرح واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں, ان میں ان بچوں کو ہماری طرف سے تو ڈبل ویلیو دی جاتی ہے, لیکن جو باقی فیلوز ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں یار اس کے ساتھ کیا, اس کو کیا بتانا ہے, ان کو سمجھ نہیں آنی, اپنا بھی ٹائم ویسٹ ہونا ہے. یہ تو ٹریننگ کے والے سے بات ہوگی نا. دوسری بات میں آج صبح کی بتا رہا تھا آپ کو, لاہور ایئرپورٹ پہ ہم نے لینڈ کیا, میرے فادر بوڑھے ہیں, وہ زیادہ چل نہیں سکتے, انہوں میں ویل چیئر پہ لے کے آ رہا ہوں, تو آف کورس میں لائن کے بغیر آگے امیگریشن کاؤنٹر پہ, وہ لائن کے بغیر آیا, تو جو شروع میں ایک بندہ کھڑا تھا بالکل ہٹا کٹا نوجوان, وہ کہتے ہیں جی ہم بے وقوف ہیں, ہم لائن میں کھڑے ہیں, آپ ادھر سے آگے. میں نے کہا یار عمر دیکھو ان کی, پاؤں پہ زخم ہے, پاؤں کٹا ہوا ہے, مطلب معمولی سا بائی پاس ہے, یہ مسئلے ہیں, یہ مسئلے, تو خدا کا خوف کرو. تو ریمپ اور باقی چیزوں کے ساتھ مطلب اس باوجود بھی بے حسی کم نہیں ہو رہی ہوگی. جی بالکل, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا کیا حل ہے, وہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نفسیات کے ہیں, وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کیسے کر سکتے ہیں. ہم اپنی طرف سے ہم نے اس جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کو اس لیے ٹارگٹ کیا کہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس الحمدللہ ویسے تو سینکڑوں میں, ہزاروں میں. ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں یہ بتائیے. ان کا بنیادی مسئلہ, کوئی بھی ظاہر ہے جو ڈسیبل پرسن ہے اس کے لیے کہیں آنا جانا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے اس کا, تو اس لیے ہم لوگ ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی اسکل سیکھ لیں جو آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکیں. ایٹ لیسٹ ایک تو ہماری طرف سے پارٹ ادا ہو جائے گا نا اس میں. اب باقی جو چیزیں ہیں وہ ظاہری بات ہے اسٹیٹ نے کرنی ہے. تو یہ جو ظاہر مطلب اسپیشل بچے ہیں, اس میں خاص طور پہ جو دیکھ نہیں سکتے بچے, کتنا پوٹینشیل ہے ان کا یہ ای کامرس کے حوالے سے؟ ان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اچھا, اس کی بات وہی ہے کہ کیونکہ ان کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے. میں خود حافظ قرآن ہوں, مجھے پتہ ہے کہ مدرسے میں جب پڑھتے تھے نا, تو جو بلائنڈ بچے ہوتے تھے وہ ہم سے زیادہ تیز ہوتے تھے. ہم اگر ایک صفحہ یاد کرتے تھے وہ دن میں 3 صفحے یاد کر لیتے. ایگزیکٹلی میرے ساتھ بلائنڈ بچوں نے حفظ کیا ہے, میں نے 2.25 سال میں کیا, انہوں نے 1 سال میں کر لیا, 1.25 سال میں کر لیا. یہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں. اچھا, یہ کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کوئی آپ نے کبھی تحقیق کی اس بات پہ کہ وجہ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ان کو جو ہے مطلب عطا کیا ہوتا ہے. بس یہ تو میرے خیال یہ ڈاکٹر صاحبان بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے نفسیات کیا کہ معاملہ کیا, لیکن اللہ کی بڑی شان, اور میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے ابھی اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی, پہلے مدرسے میں بھی. اچھا, یہ بات میں آگے ڈاکٹر عائشہ صاحب آپ سے کروں گا, میں یہ بات بھی آپ سے کرنی ہے مجھے. جی میں اس میں ایڈ کروں گا, میں ضرور اس پہ بات کروں گا, کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے وہی آپ جو بات ابتدا میں کر رہے تھے, یہ بات وہی آ رہی ہے ساری, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وہ خاص ایک فضل سے نوازا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہم جب اٹھاتے ہیں, خلفائے راشدین کے دور میں خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں, کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر یہ جو خاص مطلب مخصوص لوگ ہیں, ان کو بڑا ایک پریویلیج کلاس میں رکھا گیا, بڑی اہمیت دی گئی. بتائیے. جنید صاحب دیکھیں, بنیادی طور پہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے یہ اسی کا اثر تھا. بالکل ٹھیک. اچھا, ابھی آپ جتنی ڈسکشن ہم نے کی, ہم نے ایک چیز پہ سارا کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ سوسائٹی میں بے حسی ہے, اور اسپیشل جو پیپل ہیں ان کے حوالے سے بہت بے حسی ہے. سبب یہ ہے ہم نے اسلام کی اس تعلیم کو ہائی لائٹ نہیں کیا, وہ تعلیم ہم نے عام نہیں کی. بالکل صحیح. خانقاہ سے اور مدرسہ سے اور ممبر سے اور مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں, مسائل حل کر جو تعلیمات تھیں وہ سوسائٹی تک نہیں پہنچی. 100%. اگر آپ اس کو پوری سینکٹیٹی کے ساتھ اور اس کی پوری اہمیت اور تقدس کے ساتھ قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم کو آگے پہنچا دیں, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوسائٹی کے اندر احساس پیدا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیوانی عورت آئی جس کو مدینہ میں جس سے بات کوئی نہیں کرتا تھا, اور اس نے کہا محمد میں نے آپ سے بات کرنی, آپ تشریف فرمائیں, آپ باہر آؤ, میں سب کے سامنے آپ کے ساتھ بات نہیں کرنی. اچھا, آپ تشریف لے آئے, وہ آپ کو لے مدینہ کی گلی کے اینڈ پہ لے گئی, اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ یہاں بیٹھ جائیں. اچھا, آپ سے بیٹھ گئے, زمین پہ بیٹھ گئے, اور اس کی پوری بات سنی. اچھا, لوگوں نے کہا یار سنو یہ تو پاگل عورت ہے, آپ اس کے ساتھ اتنا وقت گزار رہے ہیں. فرمایا اگر میں اس کی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. کمال تو یہ ہے کہ صحابہ کے جلاؤ میں سرکار علیہ السلام تشریف فرما,
وہ وہاں سے ان کو لے کر گئی مدینے کے بالکل نکڑ پہ آخری جگہ پہ لے گئی جہاں اس کا یہ خیال تھا اور کوئی نہیں سن رہا. کوئی نہیں سن رہا. پھر اس نے اللہ سے یہ تک ساری کہانی سنائی. آپ اس گرمی اس ماحول زمین پہ بیٹھے ہیں پوری بات, پھر آپ نے اس کا مسئلہ حل کیا جو اس کی ڈیمانڈ تھی. اچھا یہی چیز آپ کو صحابہ کرام نظر آئی گی. بتائیے. ایک موقع پہ سیدنا عمر فاروق کھانا کھلا رہے تھے, آپ گزرے تو ایک شخص لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا ہے. ارے کیا واقعہ آپ نے فرمایا آپ رائٹ ہینڈ سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا امیر المومنین میرا دائیں ہاتھ مصروف ہے. مصروف ہے. دوسری مرتبہ شاید کوئی مسئلہ ہوگا. دوبارہ آیا پھر آپ نے پھر دیکھا تو اسی ہاتھ سے کھا رہا ہے. فرمایا تم اس ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا جی میں نے عرض کیا میرا ہاتھ مصروف ہے. جب تیسری دفعہ بھی آیا تو اس نے یہی کہا تھا. کیا مطلب؟ اس نے کہا جنگ موتا میں میرا ہاتھ کٹ گیا تھا اللہ کے راستے میں. آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے. فرمایا تمہارا وقت کیسے گزرتا ہے, تم منہ ہاتھ کیسے دھوتے ہو, تم کپڑے کیسے بدلتے ہو, تم یہ کام. پھر آپ نے اس کو سرونٹ دیا. یعنی یہ جو کنسیپٹ ہے کہ جنگوں میں اور جہاد میں اور وطن کی حفاظت کے لیے کوئی شخص معذور ہو جائے تو اس کو سپورٹ دیں بعد میں, اس کا آغاز عمر فاروق نے کیا. واہ 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 سبحان. پھر آپ نے رجسٹر مینٹین کیا جس میں ریاست مدینہ کے تمام معذوروں کا ذکر تھا, ان کا ریکارڈ تھا, ان کو بیت المال سے سپورٹ دی جاتی تھی, اور جو مستحقین تھے ان کو ہر طرح کی ان کی معاونت کے لیے ان کی مدد کے لیے ان کو سٹاف دیا جاتا تھا. آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے, گرمی ہے سخت اور بھیک مانگ رہا ہے. آپ اس کے پاس گئے. اللہ کیا زبردست واقعہ ہے یہ. اس نے کہا جی میں فلاں یہودی ہوں. فرمایا تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اور نابینا تھا وہ. نابینا. اس نے کہا ایک تو میں معذور ہوں, میں غریب ہوں, اور میں نے جزیہ بھی دینا ہوتا ہے. فرمایا نہیں تم آئندہ نہیں مانگو گے. اس کو گھر پہنچا دیا, اس کو خادم دیا, اور اس کا بیت المال سے روزینہ مقرر کیا. بالکل ٹھیک. آپ تصور کریں. بلکہ وہ دیکھیں وہ آگے جو بستی میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں جزام کے مریض تھے, عیسائیوں کا پورا یہ دمشق کا واقعہ ہے, دمشق کا واقعہ. جب وہاں تشریف لے گئے, اب ان کے پاس جاتا کوئی نہیں تھا. آپ نے ان کی سپورٹ, ان کا علاج, ان کی نگہداشت ریاست کی ذمہ داری. جبکہ وہ مدینہ کے باہر ایک بڑھیا تھی جس کا کوئی پالنے والا نہیں تھا. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا. آپ صبح سویرے جاتے اور جا کے اس کا سارا کچھ کر کے آ جاتے. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا گیا تو سارا کام ہوا ہے. تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہیں جب انکوائری کی پتہ چلا سینے صدیق اکبر پہنچے. واہ واہ واہ. اچھا جو کمپیٹنٹس اور نان کمپیٹنٹس کا جو تصور ہے آپ یہ دیکھیے, یہ بھی اس کے اندر خاص طور پہ نانز میں جو ہے وہ اسلام نے معذوروں کو بھی شامل کیا کہ جو مطلب جن کا قتل نہیں ہوگا وہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ دیکھیں. یہ میں نے عرض کیا نا کہ معذوروں کو اسلام نے کچھ غیر معمولی استحقاقات دیے ہیں, پروٹیکشنز دی ہیں. اچھا وہ اس پہ آگے جا کے بات کروں گا ہے کہ سرکار علیہ السلام جب ظاہر جہاد پہ جاتے تھے اور غزوات پہ جاتے تھے تو اس وقت پیچھے جو ان کو ایک ظاہر ایک خاص کلاس دے کے جاتے تھے, اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات منقطع ہوئی تھی, وہ آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے, میں چاہتا ہوں وہیں سے کنٹینیو کریں کہ ہمارے یہاں معاشرتی رویہ خاص طور پہ. اب دیکھیں یہ جو گفتگو اتنی ہوئی ہے ابتدائی, اس میں آپ کو ایک بات خاص طور پہ نظر آئے گی کہ ہمارے یہاں بے حسی کا ایلیمنٹ بھی ہو گیا ہے, خود غرضی کا ایلیمنٹ بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو آنے کو تو کتے کی ایک چیخ کے اوپر جو ہے وہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ ذرا سا چیخنا شروع کر دے کسی بات پہ تکلیف میں, ہم جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جائیں گے. نہ نظر آئے گا تو ہمیں انسان پورا جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے, جس کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے. جی سر, بڑی عمدہ بات ہوتی رہی ہے اور میں تو کافی زیادہ لرن کیا ہے میں نے سارے پروگرام سے. اور ایک جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا اس کو آپ نے بھی انڈوز کیا, اور میں ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا ہوں. ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ ہم اس ایک حدیث پہ سوچ لیں تو مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے سر. واہ. کہ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ وہ بیمار ہے ذہنی طور پہ, لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. واہ. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے. واہ واہ واہ. کہ میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. ہم نے سر سننا ہی چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک. ہم نے احساس کرنا ہی چھوڑ دیا. اصل بات, اصل مسئلہ ہی احساس کا. اصل بات سارے مسائل چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہیں, چاہے وہ گھر کے لیول پہ ہے, معاشرتی لیول پہ, ہم نے احساس کرنا ہی چھوڑ دیا. جی. ابھی بڑی ٹپیکل سی بات ہوتی رہی ہیں, کچھ چیزیں ایسی تھی. میرے پاس سر کئی پیشنٹس آتے ہیں, میں 2-3 آپ کو واقعات سناؤں, آپ حیران ہوں گے کہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اپنی بہن کو لے کے اور بتاتے ہیں کہ جناب اس کو مسئلہ ہے ذہنی طور پہ یہ ہے, تو کیا ہم اس کے گلاس میں پانی پی سکتے ہیں؟ اس کا گلاس الگ نہ کر دیں ڈاکٹر. ارے سگی بہن ہے سر. اوہو. سگی بہن ہے. اوہو. ہم نے سر اپنی او پی ڈی شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ ایسی لڑکیاں کہ جن کی عمریں 35 سال یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں, ان میں جب وہ ذہنی بیماریاں ان کی اس طرح کی ہیں کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی, تو پتہ یہ چلا کہ یا تو وہ اس معاشرے میں خود مر جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہیں. دیکھیں نا کہ ایک اسپیشل فیمیل ہے,
تو وہ تو اس کو جو اس کے فزیکل نیڈز ہیں, جو اس کی ضروریات زندگی ہے, وہ تو اس کی ماں سے یا اس کی بہن سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ اگر دنیا میں نہیں رہی اور اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, بہن کی شادی ہو گئی اور ماں جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہی, تو پھر بھی اتنا اس کی ضرورت ہے. تو ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے سر اس کے ساتھ؟ وہ جو عزت اور انا اور وہ جو بڑا غیرت والا معاشرہ اسے گردن دبا دیتا ہے اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا. بالکل ایسے, بالکل ایسے, بالکل ایسے. کیونکہ وہی معاشرہ, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بتایا کہ مذاق اڑانے والا معاشرہ, ذلیل کرنے والا معاشرہ, سیکیورٹی کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی. مجھے سر ایک بات کا جواب دیں, آپ بات کرتے ہیں سارے اس اسپیشل بچوں کے بارے میں یا اسپیشل لوگوں کے بارے میں. بھائی باتھ روم ہے آپ کے معاشرے میں کہیں نہیں ہے؟ ایک لڑکی کو اگر روڈ بازار میں وہ ہے تو اس کو باتھ روم جانا ہے, کیسے جائے گی؟ بالکل ایسے. اس کا کسی طرح پروگرام کر لیں اس پہ, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑتی ہے اس معاشرے سے. سر دیکھیں, سپریم کورٹ نے معذور افراد کے لیے سرکاری اداروں کے علاوہ نجی شعبوں میں بھی ملازمت کے کوٹے کو فعال کرنے کی ہدایت کی تھی, اور جسٹس شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے خصوصی افراد کے حقوق سے متعلق مقدمے میں حکم جاری کیا تھا. اچھا, ڈان میں شائع رپورٹ کے مطابق اس سے قبل عدالت نے حکومتی حکام کو خصوصی افراد کے لیے ملازمت میں 3% کوٹے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی ایکشن پلان مرتب کرنے کی ہدایت کی تھی. آپ مجھے بتائیے, اس وقت پاکستان میں ایک عام تخمیے کے مطابق تقریباً 5 سے 10% کے درمیان معذور افراد ہیں جنہیں آپ اسپیشل پرسنز کہتے ہیں. یعنی اگر آپ یوں دیکھ لیں, آپ کی اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے تو ایوریجلی آپ کے 1.5 سے 2 کروڑ افراد ہیں جو اسپیشل پرسن ہیں. 10%. آپ مجھے بتائیے, کیا سپریم کورٹ کے اس حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ سر کوئی عمل نہیں ہے سر, یہ بتائیے نا صاحب. کوئی سر عمل نہیں ہے. ایون مجھے یہاں تک پتا ہے کہ اسپیشل سیٹس پہ جو ہے نا وہ نارمل لوگ نوکریاں کر رہے ہیں. جی یہ اسپیشل کوٹے پہ نارمل لوگ, مطلب جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں. جی نارمل لوگ نوکریاں کر رہے ہیں اور دھڑلے سے نوکری. آپ تو مجھے آپ بتائیے, آپ تو بڑی صاحب اندر کی مطلب نوکریوں میں رہے ہیں, اور آپ تو بڑے مطلب آپ تو آپریشن کلین اپ کے زمانے میں کراچی میں رہے, مجھے پتا ہے, اور آپ کے جو کام اور کارنامے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ نے بہت اس قوم کو سرو کیا ہے. آپ نے تو لوگوں کی کٹی ہوئی لاشیں دیکھی اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو سمیٹا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں کیا جابس کے اندر اس طرح سے اسپیشل لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی سطح پر؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا نہیں کیا جاتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی بے حسی ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی بات ہے کہ احساس کی کمی ہے, اور یہ کہ خدا نہ خواستہ یہ آ جائے گا تو ہماری سیٹ ماری جائے گی. بھائی ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کا حق اس کو دے دیا. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو, مجھے سوری یہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ ہمیں چیک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کا جب ہم خیال کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسائل ان کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے ایسی فیملیز کو دیکھا ہے, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ کی فیملی ہے, آپ یقین کیجئے کہ ان کی فیملی کے جتنا نام ہوگا, ان کے بہت سارے رشتہ داروں کے گھروں میں نارمل ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو وہ ترقی نہیں ملی جو ان کو ملی ہے. آپ کمال دیکھیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کرتی ہے تو خود ماشاءاللہ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ, ابھی تو ہم نے ان کے بارے میں بھی سننا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے, لیکن ان کی بہن نے پوری قوم کا جو نام روشن کیا. آپ دیکھیے اقوام متحدہ میں بیٹھ کے جو ہندوستان کو شٹ اپ کال دی ہے کشمیر کے معاملے میں, یہ سیلوٹ کے قابل ہے. یہ فیملی زبردست تگڑی بات تھی سر, ہم نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا تھا. تو سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ احساس ڈیولپ کرنے کے لیے اسکول کی کتابوں میں اس کا ذکر ہونا چاہیے سر, کہ بھائی یہ بچے ایسے ہوتے ہیں, ان کے لیے کرنا ہے. پھر ہمارے علماء کرام, دیکھیں 2 ہی طبقے ہیں, اساتذہ کرام اور علماء کرام. بالکل ٹھیک. اور یہ مسجد اور منبر سے اور اسکول سے ریگولر پڑھائیں گے, روزانہ گھنٹی بجے گی تو اثر ہوگا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے گھنٹیاں بجانے کی ضرورت ہے. گھنٹے گفتگو کرتے ہیں اس پہ. نور صاحبہ, کہاں تک پہنچا آپ کا کچن کا محاذ؟ کچن میں جناب ہم آپ بتائیں کہ جنید بھائی کچن کا محاذ یہاں تک پہنچا. جنید بھائی کچن کا محاذ یہاں تک پہنچا کہ ہم لوگ یہاں پر سجی کے رائس جو ہیں ہم نے دم لگائے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ سجی جو ہے ہماری اس وقت ریڈی ہو گئی ہے, ہم بیک کرنے لگے ہیں اسے. اسے میں نے ٹرے کے اندر شفٹ کر لیا ہے, اور اس کی جو مسلم کو آپ نے ٹرے کے اندر جی, اور میں نے جو اس کی دونوں لیگز تھی ان کو میں نے ٹائی کر دیا, اسے نوٹ لگا دیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہمارا ڈیزرٹ ہے وہ ہمارا بیک ہو چکا ہے. وہ کیا تھا؟ امے علی. کیا تھا؟ امالی یا عربک ڈیزرٹ. عربک ڈیزرٹ بیک ہو چکا ہے, بس فائنل اس کی ڈریسنگ کرنی ہے. واہ واہ. اور ڈرنک ہمارا آج ہمیں کبھی مطلب افطار کے, میں تو نہیں کھاتا ظاہر, آپ کو پتا ہے ہمارے جو مہمان ہیں, کبھی آپ ان کو بلوچستان کے صحراؤں میں گھمائیں گی, کبھی آپ ان کو عرب کے صحراؤں میں لے کے جائیں گی, ہیں ایسا ہی کچھ ارادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ویسے ہیلدی ہے, آپ بھی کھا سکتے ہیں, اس میں کچھ ایسا نہیں ہے, جسٹ نٹس ہیں.
नट्स हैं, मिल्क है एंड क्रीम है. बट ठीक हो गया, डन हो गया, आप टेस्ट कर सकते हैं. ठीक हो गया. और क्या इसके अलावा बनाया आपने? इसके साथ हम सबरोसो के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम फ्राई करेंगे. वो क्या? अभी मैं डिसाइड करूंगी इसके अच्छा, अभी लिए. डिसाइड करेंगे आप? अभी चलें, डिसाइड ठीक है. करूंगी. चलें ठीक है जी. बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ. खुसूसी अफराद के लिए गुफ्तगू हो रही है और ये यानी अगर आप देखें माशरती सतह पे नाज़रीन तो हमारे रवैये बेइंतहा मनफी हैं, बेहिसी का शिकार है, खुद गर्जी का शिकार है. और अगर आप सरकारी सतह पे भी देखें साहब तो सिर्फ दावे हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दावे. लॉलीपॉप्स हैं, मीठे मीठे से लॉलीपॉप हैं जो दिए जाते हैं स्पेशल लोगों को और ये कहा जाता है कि इन लॉलीपॉप्स को आप बस चूसते रहें, इसके अलावा और कोई काम नहीं. यानी 2002 में नाज़रीन खुसूसी अफराद के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई. 2006 में नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बराए खुसूसी अफराद मुतारिफ कराया गया जिसके तहत पूरे माशरे को माजूर दोस्त बनाने की बात की गई. यानी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है उनके लिए क्रिएट करने की बात की गई. इस प्लान के तहत नाज़रीन इमारतों में, मसाजिद में, पब्लिक मकामात पर माजूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलतें फराम करने का मंसूबा बनाया गया. अच्छा, हमारे होता यही है, मंसूबे बनाए जाते थे. क्या हुआ जी? इनॉग्रेशन हो गई, मंसूबा बना दिया जी, अपना बहुत ज़बरदस्त जो है नकाब कुशाई हो गई, दावे हो गए, स्टेटमेंट्स हो गई, उसके बाद क्या? ज़ीरो, कोई काम नहीं होता. तो वो मंसूबा बनाया गया नाज़रीन. लेकिन इस प्लान पर जुज़वी तौर पर थोड़ा बहुत अमल हुआ. 2009 में माजूर अफराद के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का ऐलान किया गया. खुसूसी अफराद को ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ दरामद करने की खुशखबरी भी सुनाई गई. ये सिर्फ खुशखबरी सुनाई गई नाजरीन, लेकिन इनमें से किसी भी पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद की नौबत न आ सकी. खुसूसी अफराद से मुताल्लिक़ कानून साजी में रुकावट की सबसे बड़ी वजह क्या है नाजरीन? आपको पता है सबसे बड़ी वजह यह है कि आज तक हमने ये सोचा ही नहीं है कि खुसूसी अफराद की रिप्रेजेंटेशन कानून साज इदारों में होनी चाहिए. वो होती नहीं है साहब. कोई असेंबली में मुझे नुमाइंदा बताइए जो कि स्पेशल अफराद की नुमाइंदगी करता हो, मौजूद नहीं है. उसकी वजह क्या है कि हमने इनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाकर खड़ा किया ही नहीं है. तो सबसे बड़ा मसला ये है साहब कि इनकी नुमाइंदगी भी होनी चाहिए ताकि इनकी आवाज़ भी पहुँचे और इनके मसाइल भी हल हों. डॉक्टर साहब आप वहीं से कंटिन्यू करते हैं. ज़रा ये बताइए, जो बड़ी अहम तरीन बात है, अचीवमेंट्स पे आते हैं. और अचीवमेंट्स आपकी ज़ाहिर ज़िंदगी में माशाल्लाह नज़र आती हैं. आप ख़ुद PhD हैं, आपने बताना है. प्लस ये कि आप लेक्चरार भी हैं, यानी ज़ाहिर आप लेक्चर्स भी देती हैं जाके, और उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ता है, उसको आपको जो है ग्रैप भी करना पड़ता है. फिर आपकी पूरी फैमिली, यानी जैसे कि हमने आपकी बहन का हवाला दिया कि साइमा सलीम साहिबा ने नाम रोशन किया. मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब हिंदुस्तान को कोई थप्पड़ मारता है. यकीन माने, मैं आपको सच बताऊं, मतलब दोनों गालों पे मारना चाहिए उसके. तो वो जो उन्होंने थप्पड़ पे थप्पड़ मारे, कमाल थप्पड़ मारे, वो नाम रोशन किया. फिर आपके भाई यूसुफ सलीम साहब, मतलब खुद जो है वो जज हैं. तो बताइए अपनी फैमिली के बारे में अब डिटेल के, किस तरह की अचीवमेंट्स हुई है? अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक तक तो स्कूलिंग थी, स्पेशल फैसिलिटीज़ थी. उसके बाद जब कॉलेज में गई तो हुआ ये कि इंटरमीडिएट के पेपर भी ब्रेल में दिए हम तीनों बहन भाइयों ने. और उसके बाद BS प्रोग्राम में जैसे हम आए, साइमा मैजी ने तो ब्रेल में ही दिए ग्रेजुएशन के, क्योंकि तब 2 साल का था. आपसे बड़ी हैं वो? जी, वो मुझसे बड़ी हैं. और जो मेरा जब स्टार्ट हुआ 2007 में BS प्रोग्राम, तो मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में VC को जाके एक एप्लीकेशन दी कि मैं अपने पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड देना चाहती हूँ. मैं अपने पेपर खुद लिखना चाहती हूँ. एक सॉफ्टवेयर होता है जॉब एक्सेस विद स्पीच, दैट इज जॉज, जो आप अल्फाबेट प्रेस करते हैं वो उसको बोलता है. जब आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो वो कहता है सेड, आपने यानी सेड लिखा है. आप अगला वर्ड लिखेंगे वो पूरा लेटर भी बोलेगा, वर्ड भी बोलेगा, पैराग्राफ पढ़ेगा, लाइन पढ़ेगा, आपको एक एक चीज पढ़ के सुनाएगा. कहीं पंचुएशन है तो उसके हिसाब से एक्सप्रेशन बनाएगा. मतलब आप हर काम खुद कर सकते हैं. अब तो इतनी दुनिया तरक्की कर गई है कि पिक्चर्स को डिस्क्राइब करने वाले सॉफ्टवेयर और ऐप्स आ गई हैं. आपके पास पिक्चर है, उसको आप उस ऐप के थ्रू रीड आउट कर लो, वो आपको ये भी बताएगा उसके अंदर बंदा जो बंदी है उसकी कितनी उम्र है एस्टिमेटेड. और उसको किसके फीचर्स कैसे हैं, वो उसकी हाइट कैसी है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसकी आईज कैसी हैं, वो किस पोस्चर में बैठा हुआ है. वाह वाह वाह.
اچھا میں آپ کو بتاؤں, مجھے آج تک وہ سمجھ نہیں آیا, وہ میں نے دیکھا وہ جو اپنا وہ جو آپ کے ہوتے ہیں جس پہ لمس سے آپ محسوس کرتے ہیں, بریل کہتے ہیں, بریل, ہاں وہ, ہاں تو وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں اس کو, کیسے سمجھ. بیسیکلی وہ 6 نقطے ہوتے ہیں, جس طرح ہماری ہاتھ کی ٹپس ہے نا, آپ سمجھے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں, یہ 6 ٹپس ہیں. اچھا اچھا, 1 2 3 4 5 6, ٹھیک ہے. اب ان 6 نقطوں کے اندر ساری ABC ہے, ساری الف بے ہے, ساری گنتی ہے ان 6 نقطوں میں, ان 6 نقطوں میں. یعنی 1 اگر خالی 1 ہم پریس کر دیں گے, ایک خالی ابھرا ہوا ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ یہ A ہے. اوکے. 1 and 2 is B. اوکے. 1 and 3 is C. 1 4 5 is D. 1 5 is U ٹیرا جب بن جائے گا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. 1 2 4 is F. اسی طرح سے ہر الفابیٹ کی مختلف شکل بنتی ہے. لیکن کمال یہ ماشاءاللہ 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 وہی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مطلب وہ میں یہ کہوں کہ قدرت کی طرف سے ایک ایکسٹرا بیٹری جو ہے آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہوتی ہے ماشاءاللہ, کہ آپ جتنی تیزی سے پک کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ایک عام انسان ویسے پک نہیں کر سکتا جس طرح سے آپ پک کر. اس کی ایک وجہ ہے, آپ لوگوں کی زندگی میں ہے ویژول ڈسٹریکشنز, کبھی ادھر دیکھ لیا, کبھی ادھر دیکھ لیا, کبھی اس نے تنگ کیا, کبھی کسی حرکت نے. ہماری کوئی ویژول ڈسٹریکشن نہیں, ہم اپنے کام پہ فوکسڈ ہیں. آپ کا برین ایک ہی جگہ فوکسڈ رہتا ہے. بالکل. اچھا وہ جو ہم بات کر رہے تھے, بات رکی تھی, آپ نے بتانا وہ بھی ساتھ ذرا رب جوڑ دیجیے ساتھ ساتھ, جو میں نے حافظ صاحب سے پوچھی تھی. کیا وجہ ہے کہ جو دیکھنے والوں سے زیادہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نمبر 1 ہم کانسنٹریٹڈ ہوتے ہیں. نمبر 2 ہم میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے معاشرے میں اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. جب بھی کوئی انسان ورنریبل ہوتا ہے نا, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل کر دوں کہ لوگ مجھ پہ سوال اٹھانا بند کر دیں. اور یہ خواہش جو ہوتی ہے نا, یہ آپ کو زیادہ محنت کراتی ہے, یہ آپ کو رات کو سونے نہیں دیتی. یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا جب میں BS پروگرام میں پڑھتی تھی کہ میں سافٹ فارم میں مجھے ٹیچر نوٹس دے دیتے تھے, یا میں خود سکین کر لیتی تھی اگر وہ ہارڈ فارم میں ہوتے تھے اسکینر سے. تو میں ایک دن پہلے پڑھ کے جاتی تھی, اور میری کوشش ہوتی تھی کہ ٹیچر کے بتانے سے پہلے میں بتاؤں کہ میم اس میں یہ کچھ. واہ 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 واہ. اچھا میں مجھے ذرا سا موقع دیں آپ سے, تو مجھے لگتا ہے کہ پورا شو آپ کے ساتھ افطار کا مجھے الگ سے کرنا چاہیے تھا. ابھی میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے آپ کے بھائی بہنوں کے بارے میں, آپ کے اچیومنٹس کے بارے میں, ابھی ہے وقت ہے ہمارے پاس, تھوڑا سا مجھے ذرا سا موقع دیجیے. میں حافظ صاحب سے, حافظ صاحب یہ جو پوٹینشیل ہے خاص طور پر IT کے شعبے کے اندر, دیکھیں نا اس وقت ہندوستان ہم سے بہت آگے, کوئی میچ ہی نہیں ہے نا, کمپیریزن نہیں ہے, مطلب افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم جتنا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسپیشل افراد ہیں وہ کیا کردار ادا کریں؟ اسپیشل افراد اس میں بڑا اچھا آلریڈی کردار ادا کرے. اگر ہم نمبرز کی بات کریں, کیونکہ ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ معاشرے میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک طرف ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ان کو وہی بے حسی, پراپر اپرچونیٹیز نہیں ہیں, جابس نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو IT کے شعبے میں خدمات دے کے پاکستان میں ڈالرز لے کے آ رہے ہیں. لاسٹ ایئر جو ہمارے ٹارگٹ تھے وہ حکومت کی طرف سے $1 ارب کا تھا کہ ہم نے IT کی ایکسپورٹ $2 ارب کی الحمدللہ, اور اس میں بہت سارے ہزاروں افراد اس میں ڈسیبل ہیں. لیکن سٹارٹ ابھی اس سال کا ٹارگٹ ہے $5 ارب, لیکن جب آپ نے انڈیا کی بات کی تو انڈیا کی تھی $250 ارب. میں وہ کہہ رہا پینٹ, جو کہ $250 ارب, اور کہاں مطلب کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ایگزیکٹلی, اور کہنا بھی نہیں چاہیے, کہا بھی نہ کریں. اس دفعہ جو لاسٹ ایئر سعودیہ اور دبئی کی آئل ایکسپورٹ سے زیادہ انڈیا کی IT ایکسپورٹ تھی. صحیح بات. تو اب ہم اس طرف آ رہے ہیں الحمدللہ, اور یہ لوگ دیکھیں کتنا بڑا معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں کہ صرف اپنے لیے اب نہیں کر رہے. IT کے شعبے میں جو بھی بندہ کام کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ ملک کا بھی فائدہ کر رہا ہے. بالکل صحیح, کیونکہ وہ سارے سروسز اپ ورک پہ, فائور پہ, باہر سروسز دے رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, کیا بتائیں اسپیشل افراد کا یہ کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ پارٹیسپیٹ آلریڈی ہمارا ادارہ اس میں کام کر رہا ہے. ملٹیپل ہم لوگ ان کو ٹریننگز دیتے ہیں, اور الحمدللہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ دیتے ہیں کہ یہ سیکھیں, کام کریں. اب یہ کوئی بھی اسکل ہے, فار ایگزامپل اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ لسٹنگ یا کانٹینٹ رائٹنگ, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ان کے ہسبینڈ بھی کانٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں آپ وقت پہ. اب جو بھی تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہے, انٹر یا گریجویٹ, تو کوئی نہ کوئی ایسے اسکل کانٹینٹ رائٹنگ کی کر لیں آپ, اس کے علاوہ لسٹنگ کریشن کی کر لیں, امیزون میں پروڈکٹ ہنٹنگ کی کر لیں, PPC کر لیں, سورسنگ کر لیں. کوئی بھی اسکل سیکھ کے اس کو یہ اپنے سروسز پرووائڈ کریں گے. اپ ورک اور فائور جو انٹرنیشنل سائٹس ہیں جہاں پہ سروسز ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کا کلائنٹ امریکہ میں بیٹھا ہے, آسٹریلیا میں ہے, کینیڈا میں ہے, وہ آپ سے سروسز لیتا ہے, آپ اس کا کام اسے کر کے دے دیتے ہیں, وہ اس کے اگینسٹ آپ کو پے کرتا ہے, اور ڈالرز میں پے کرتا ہے اور باہر سے پیمنٹ بھیجتا ہے.
تو ایک تو آپ کے انکم کا مسئلہ حل ہو. اور لوگ اس سے میں نے دیکھا لاکھوں روپیہ مہینے کا کما رہے ہیں. بالکل ایسا. الحمدللہ بہت. یہ ان کے ہسبینڈ بھی کما رہے ہیں آلریڈی صرف فری لانسنگ. ڈاکٹر صاحب وہ بتا ہی نہیں رہے ہمیں. وہ بتا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی, ملینز میں انکم ہو رہی ہے, بتا ہی نہیں رہے. نہیں ملینز میں نہیں ہو رہی. آپ کیوں ایف بی آر کو میرے پیچھے لگاتے ہیں؟ ایف بی آر کو پیچھے لگا رہے ہیں. ویسے کوئی نہیں, ہم فائلر ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا سب کچھ اور اچھی بات. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے. لائٹر موڈ پہ بات ہو گئی تھوڑی سی, لیکن تھوڑا سا ہم جاتے ہیں ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں. یہ جو کلاس ہے, اس کلاس کو خلفائے راشدین کے دور میں تو عزت ملی, لیکن آپ یہ دیکھیے ابتدا سرکار علیہ السلام نے کس طرح فرمائی, وہ ذرا آپ بتائیے. جب آپ جہاد کے میدانوں میں جاتے تھے, غزوات پہ جاتے تھے, تو پیچھے جو اسپیشل افراد تھے ان کے لیے جو ڈیکورم سیٹ ہوتا تھا وہ ذرا بتائیے. اچھا اس کے ساتھ ایک چیز کو اضافہ کرنا چاہیے کہ اس سوسائٹی میں اسلام سے پہلے جو اسپیشل افراد ہیں ان کے بارے میں کیا رویہ تھا. دیکھیں ہوتا یہ تھا کہ اسپیشل افراد کو عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا, ان کے ساتھ کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا, ان کو دسترخوان پہ نہیں بٹھاتے تھے, ان کو الگ تھلگ کر دیتے تھے. اکثر ایسے ہوتا تھا کہ والدین اپنے اسپیشل بچوں کو دوسروں کے گھروں میں بھیج دیتے تھے تاکہ کھانا وانا سارا فارغ ہو جائیں, پھر ان کو بلاتے تھے. یعنی یہ وہی سوچ ہے جو آج بھی پریویل کرتی ہے. دیکھیں نا جی مسئلہ یہ ہم دین پہ تھوڑی کھڑے ہیں, ہم تو کلچر پہ کھڑے ہیں. ہم کلچر پہ کھڑے ہیں, رسوم و رواج پہ کھڑے ہیں. یہ بات ہے بالکل. ہمارا دین ہمارے رسوم و رواج ہیں. اگر ہماری رسوم و رواج ہمارا دین بن جائے تو مسائل حل ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب کیا کمال جملہ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے رسوم و رواج کو دین میں ڈال دیں اور رسوم و رواج جس پہ ہم چل رہے ہیں غیر دینی, ان کو دین کا درجہ نہ دیں تو ہمارے بہت سے مسائل ہو جائیں. اب یہ جو رویہ تھا اس کو قرآن مجید نے ختم کیا. کس طرح ختم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, جس طرف آپ نے اشارہ کیا, جب آپ باہر جاتے تو جتنے صحابہ باہر جا رہے ہوتے وہ چونکہ معذور لوگ تو باہر جا نہیں سکتے تھے, ان کو اپنے گھروں کی نگرانی دے جاتے. بتائیے. اچھا جب وہ دے کے جاتے تو اب وہ لوگ بیچارے بھوکے بیٹھے رہتے. گھر خالی ہیں, گھر خالی ہیں, اور ان کو نگران بنا کے چلے, وہ اس نگرانی کی وجہ سے بھوکے بیٹھے رہتے. کچھ ان کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگاتے, کھاتے پیتے نا. اب یہاں پہ آیت اتری, لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم. لمبا اللہ نے بیان دیا اور آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اللہ نے یہ آیت تمہارے لیے اس لیے اتاری ہے کہ تم عقل استعمال کرو اور اپنی زندگی کے ضابطوں کو اس طرح بناؤ جس طرح اللہ نے تمہیں بتایا. کیا بتایا ہے؟ کوئی تنگی نہیں ہے ان لوگوں پہ جو آنکھوں سے محروم ہیں. اللہ. کوئی تنگی نہیں ہے ان لوگوں پہ جو چلنے سے معذور ہیں. اللہ. ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر کو کی چیزوں سے استفادہ کر لیں. اللہ. یعنی وہ جو کلچر تھا اس کو کل کر دیا, جو غیر انسانی کلچر تھا, اور راستہ کھولا کہ آپ ان لوگوں کو ویسا ہی سمجھیں جیسے آپ ہیں. واہ واہ. یعنی غیر معمولی پریولیجز جو ہیں جنید صاحب وہ اسلام نے دی. اب دیکھیں مدینہ کی سوسائٹی میں یہ ضابطہ تھا, اذان ہوئی ہے نا, جہاں تک اذان کی آواز گئی لوگ نماز کے لیے آئیں گے. اللہ. اتبان بن مالک ایک انصاری ایک صحابی تھے, نابینا تھے. وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش ہوتی ہے, سیلاب ہوتا ہے, راستے میں جاڑیاں ہوتی ہیں, بعض وقت نہیں آ سکتا, کیا مجھے اجازت نہیں میں گھر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم گھر پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی شفقت فرمائیں میرے گھر آئیں اور کسی جگہ آپ نماز کر کے چلے جائیں تاکہ میرے لیے وہ مسجد بن جائے. آپ نے شفقت فرمائی, گھر تشریف لے گئے. پہلے آپ نے توقع فرمایا کہ جب اللہ کو بالکل حضرت اتبان بن مالک کے گھر تشریف لے گئے, گویا کہ آپ نے ان کو ایکسیپشن دی. واہ 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 واہ. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو تکریم دے, سبحان, ان کو اعزاز دے, ان کو بوجھ نہ سمجھے. سبحان اللہ. ان کی ذمہ داری خود اٹھانا اللہ کی عنایت سمجھے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک بات جو بڑی اہم ترین ہے اس موقع پہ, اور ظاہر ہے یہ ساتھ ساتھ ساری گفتگو ہوتی رہے گی, لیکن ایک بہت اہم کریکٹر ہے جنہیں ہم والدین کہتے ہیں. بہت ان کو لوگ زج کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی, بہت ان کو ہرٹ کرتے ہیں. ذرا ان کے بارے میں بتائیے, ان کو کیا کردار ادا کرنا ہے؟ سر بڑی زبردست بات آپ نے کی. دیکھیے ایک بات تو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مخصوص پرسنٹیج ہے جو لوگ یہ پیدا ہوں گے اور ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو پیدا ہو گئے, بالکل ٹھیک. دوسرے ابھی جس طرح بات ہو رہی ہے, ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ کچھ لوگ اچانک ایکسیڈنٹ کی کسی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے, زندگی ایک دم یو ٹرن لے, ایک دم یو ٹرن. میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی ذاتی دے دوں سر. میرے ایک دوست تھے, بہت زبردست تھے, کراچی میں کام کرتے تھے. مجھے ملنے لاہور آئے, اور لاہور آنے کے بعد وہ واپس جب ٹرین میں کراچی اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو ٹرین کے نیچے آ گئے. اللہ. جی سر. ابھی انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں کراچی پہنچ گیا ہوں, اور 5 منٹ کے بعد فون آتا ہے کہ بھئی تمہارا کون ہے ٹرین کے نیچے آ گیا, آپ ذرا دیکھیے. اللہ. آخری کال تھی, اور وہ انتہائی ایکٹیو آدمی تھا. 2 حصوں میں ہو گئے.
اللہ 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 اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندگی دی اور وہ دوبارہ 4-5 دفعہ ان کے آپریشن ہوئے اور ماشاءاللہ وہ کافی ایکٹیو ہیں اور ہمارے اسپتال میں بھی کافی رول ادا کرتے ہیں, کام کرتے ہیں آ کے. ہم نے پھر ان کو لاہور بلا لیا اور یہاں پہ جاب بھی شروع کی. تو جس طرح ہمت والی بات ہے یار, دو الگ باتیں ہیں. ایک تو جو لوگ پیدا ہو گئے, ہاں صحیح, وہ ایک پرسنٹیج ہے, وہ پیدا ہونی ہے, پوری دنیا میں ہونی ہے, ہمارے پاس بھی ہوں گے. اور ایک وہ جو ایکسیڈنٹلی طور پہ ہو گیا, بالکل ان کو معذور ہو گیا, تو بھائی ایکسیپٹ تو کر لیں اس بات کو. ہاں صحیح بات, مان لیں. اچھا جو والدین, اب میں نے یہ دیکھا ہے چیزوں کو, قطع کلام کی معذرت, مجھے ہیڈ لائن بریکس پہ جانا, یہیں سے کنٹینیو جی سر, اسی جگہ سے. ناظرین بڑی زبردست یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں, اور وہی بات ہے کسی کے ساتھ کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, کسی پل بھی ہو سکتا ہے. لوٹ کے واپس آتے ہیں اور یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام, کچھ بریکنگ نیوز آ گئی اور میں تو اس وقت بڑا حیران ہوں. میں تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو وہیں سے کنٹینیو کروانا تھا, اور میں کرواؤں گا ڈاکٹر صاحب, آؤں گا, میں اپنے وعدے کے مطابق آؤں گا. لیکن ایسی زبردست مطلب وہ خبریں مجھے اس وقت ڈاکٹر صاحبہ نے دی ہیں, اور ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کو سن کے میں تو حیران ہو گیا ہوں بالکل ایک دم. یعنی یہ 15 کلو کھیر بنا لیا کرتی ہیں, یہ روٹیاں خود پکاتی ہیں, یہ سالن خود پکاتی ہیں, ایون یہ فرائی خود کرتی ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ یہ تو نور صاحبہ کی کمپٹیٹر آ گئی ہیں ہمارے پاس. اور میں ذرا یہ اتنے سارے کام آپ جو ماشاءاللہ کرتی ہیں, ذرا اس کی تفصیل تو بتائیے, تاکہ وہ جو خواتین ارے ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتی ہیں, کام نہیں کرتی, ان کو پتہ چلے کام اس طرح ہوتے ہیں. بیسیکلی ایسا تھا کہ جب میں نے میٹرک کر لیا تو میری مدر نے مجھے چائے بنانے کی ٹریننگ دینا شروع کی. وہ کہتی تھی کہ بیٹا کچھ بیٹی چاہے بے نظیر بھی اس کو کام کرنا پڑے گا, چاہے شہزادی بھی ہوگی, اس کو پتہ ہونا چاہیے کام کیسے, کام کروانے کے لیے بھی کام آنا چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے چائے پہلے بنوانا شروع کر دی. پھر جب ایم فل کے بعد میں فری ہوئی تو کہتی تھی اپنا اور بھائی کا ناشتہ خود بناؤ, چاہے آملیٹ بنانا ہے, شامی کباب فرائی کرنا ہے, فرینچ ٹوسٹ بنانا ہے, کچھ بھی بنانا ہے. سب آپ بناتی تھی؟ میں بناتی تھی, اپنا بھی اور بھائی کا بھی, کہ کسی طرح سے میری پریکٹس ہو. پھر امی نے 1-2 دفعہ مجھے چکن کڑھائی وغیرہ ایسی چیزیں بنوانا شروع کر دی. لیکن یہ کہ شادی سے پہلے کیونکہ پڑھ رہی تھی اور میں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا اور ساتھ جاب ہو گئی یونیورسٹی میں, تو پھر اتنی کنسنٹریشن نہیں رہی. لیکن شادی کے بعد میری خواہش تھی کہ کسی کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ کوئی میری ساس کو, میرے ان لاس کو یہ کہہ سکے کہ بھئی آپ کے تو پہلے 2 بچے ویژول امپیئرڈ ہیں, میرے ہسبینڈ بھی بلائنڈ ہیں, ہی از لیکچرر ان گورنمنٹ ماڈل ٹاؤن کالج اینڈ جی سی کالج کے وہ ٹاپر ہیں. واہ واہ واہ, جی سی کالج کے ٹاپر ہیں وہ, ٹاپر ہیں جی. کیا کہنا ہے یہ ماشاءاللہ. جو میری آپ تو مطلب ننی اپنا مائکے سے بھی اور سسرال سے بھی دونوں جگہوں سے جو ہے آپ لوگ ٹاپر ہی ٹاپر ہیں. ہاں جی ایسے. اور اسی طرح میری جو سسٹر ان لا ہیں وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں جاب کر رہی ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن میں, شی از آلسو ویژول امپیئرڈ. تو میں جب کچن کی طرف لے چلیں دوبارہ, ہاں جی کچن کی طرف لے کے چلتی. جب میں شادی ہوئی, میری مدر ان لا ہفتے بعد انہیں کہیں شادی پہ جانا تھا فیصل آباد, وہ کہہ کے چلی گئی کہ باہر سے کچھ منگا لینا. میں نے کہا کیوں باہر سے منگا لیں, ہفتہ حالانکہ افتتاح ہوتا ہے, اگر کھانا بنانا بھی ہو اکثر میٹھا بنوایا جاتا ہے. تو میں نے اپنی نان سے کہا مجھے کلو چکن منگا کے دو, پیاز ٹماٹر سب گھر پڑا ہے, ہم کڑھائی بنائیں گے. بھابھی آپ کیسے بنائیں گے؟ میں نے کہا تم چپ کر کے صرف مجھے منگا کے دو. تو میں نے تب پہلی دفعہ بغیر کسی افتتاح کے کڑھائی بنا لی. اور مجھے یاد ہے کہ میرے جو ہسبینڈ, ان کی جو دادی تھی, ظاہر سی بات ہے پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ کیسے کرے گی. جب انہیں جا کے کھانا دیا تو وہ کہا کہ دادی یہ بھابھی نے بنایا ہے. سچی؟ مطلب ان کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب میری مدر ان لا, وہ بھی حیران ہوگی, ٹیسٹ بھی ٹھیک تھا. پھر انہوں نے کہا اچھا چلو پھر اگر آتا ہے تو کچھ بناؤ تم میٹھا کے, تاکہ ہم, کیونکہ ہمارے کچھ ریلیٹیو ساتھ رہتے ہیں. پھر میں نے بیسن کا حلوہ بنایا, اچھا, کہ تاکہ میٹھے کے طور پہ افتتاح کیا جائے. واہ. تو پھر گاجر کا حلوہ بنانا, اس طرح سے مجھے کوکنگ کا ویسے ہی بڑا شوق ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے نور صاحبہ دکان بند کریں. امپریس ہو گئی آج. میں بات نہیں امپریس, دکان بند کریں. نہیں سیریسلی امپریس ہو گئی. واہ 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 واہ. اچھا اور کیا کیا؟ اور مجھے میری چھوٹی نان کی شادی ہونے والی تھی, یہ لوگ شاپنگ پہ گئے. میں نے کہا میرے ہسبینڈ کو فرائز کا شوق ہے, انہیں کبھی یہ فیل ہو کہ جب سب گھر میں کیسے ملیں گے. میں نے
आलू काटर चिप्स बना लिए। मैंने कहा एक पहली दफ़ा जल जाएंगे, क्या होगा मैक्सिमम। अच्छा, चिप्स का तो ऐसा होता है कि जरा सी ज्यादा आंच हो गई, सेकंड्स का खेल है पूरा उसमें तो। मैंने उसका टाइम कैलकुलेशन की। अच्छा, वो कैसे? मैंने 2 मिनट्स एक साइड, 2 मिनट्स सेकंड दूसरी साइड, और मुनासिब आंच। तेज आंच होगी तो बहुत जल्दी जल जाएंगे। मैं आंच पहले सेट करती हूँ, ऑयल फुल गर्म करती हूँ। हम तो विजुअली देख रहे होते हैं ना कि मसाले इतने डालने हैं, ये इतना डालना, उतना डालना, आप कैसे उसको फील करती हैं? देखिए उसकी एक और चीज़ है, आपको अगर क्वांटिटी पता हो ना, लेट्स से अगर 1 किलो की कढ़ाई बनानी है आपको, तो मुझे पता है कि मैंने उसमें जो लाल मिर्च है ना वो पौना चम्मच डालनी है, आधा चम्मच काली मिर्च डालनी है, और वो जो दड़ा मिर्च होती है वो मैंने 3 चुटकियाँ डालनी है। फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक 1 चम्मच डालना है। मतलब हर चीज़ का हिसाब किताब है। लेकिन हम तो रंग भी देख रहे होते हैं ना उसका, तो आप रंग को, खुशबू, अच्छा रंग से बड़ी चीज खुशबू है। अच्छा 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 अच्छा, आप स्मेल से उसको जो असेस कर रही होती हैं? स्मेल से सब पता चल जाता है। कच्ची की अलग स्मेल होती है, हाफ पक्की की अलग होती है, फुली पक्की की अलग होती है, और जल जाए तो उसकी अलग ही स्मेल होती है। क्या बात है, क्या बात। आपने तो इस वक्त मुझे हैरान और परेशान कर दिया। अब यकीन माने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप देखें कि जब रोटी बनाते हैं, पहला सवाल तो ये कि हमारी आम भी बच्चियों को जब हम सिखाएं ना तो। अच्छा, रोटी का बताइए। रोटी तो वो तो जरा सा तवे पे, आज तो जो बच्चियां हैं बेचारी, जो नई बच्चियां हैं, उनसे तो रोटी सीधी नहीं बनती, मतलब गोल नहीं होती है, गुजाय इसके वो कच्ची हो जाए, पक्की हो जाए, जल जाए, जली हुई रोटियां दे देती हैं। शुरू में मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है। लेकिन ये कि जब आपने पेड़ा गोल अगर अच्छा बना लिया तो उसको हाथ के से आपने प्रेस कर करके पूरा स्प्रेड राउंड करना, और फिर उसको बेलने से बेलकर अपने हाथ से लो। और मैं ये करती हूँ कि जो हैंडल होता है तवे का, उस पे रखा हाथ, ताकि मुझे पता हो कि तवे की कहाँ, और हीट से पता चलता है तवा कितना है। वाह, क्योंकि डायरेक्शन से एक हीट आ रही है, वो हीट कहीं और से उतनी शिद्दत से नहीं आएगी। फिर मैं उसको आराम से, देखिए थोड़ा सा स्पीड कम होगी, मैं आराम से उसको डालती हूँ तवे पे, और जब मुझे लगता है कि एक साइड पक गई, उसकी खुशबू आई है, तो मैं उसको पलट देती हूँ। वाह। जब दूसरी साइड पक जाती है, और कभी हाथ वगैरह नहीं जलता आपका? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, इंसान है, हल्की सी कभी उंगली लग जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी नहीं जला, लेकिन उतना ही जलता है जितना काम इंसान का जलता है। कमाल बात आप देखें क्या, ये जो सारी बातें मैं करवा रहा हूँ वो ये है कि आज जो हमारे यहाँ ये जो ख़वातीन निकली हुई ना बाहर आज़ादी के नाम पे, ये वो खातून है जो PhD हैं, बेसिकली लेक्चरार हैं। इनकी बहन इस वक्त भी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, और मुझे मतलब खुशी है, साइमा सलीम साहिबा इस वक्त न्यूयॉर्क में, अगर हमें सुन रही हैं वो, सलाम है आपको साहब कि आपने जिस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। और इनके भाई यूसुफ सलीम साहब, अगर वो हमें सुन रहे हो, वो जज है माशाल्लाह। लेकिन आप देखिए पूरी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है, अपनी अपनी मतलब यूँ समझ लीजिए कि टॉप ऑफ द लाइन जगहों पे मौजूद हैं। लेकिन आप सोचिए कि उमूर खानदानी में भी इनके मामलात क्या हैं, किस अंदाज से सर्व कर रही हैं अपनी फैमिली को। और कुछ बताइए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। अच्छा, इसके अलावा खाली ये नहीं, अब हम लोग की ड्रेसिंग, हम तीनों बहन भाइयों की, मेरे हस्बैंड की, हम सब की ऐसी होती है कि जहाँ हम जाते हैं ना, वो पूछते हैं कि आपको कलर कॉम्बिनेशन कौन बताता है, आप मैचिंग कैसे करते हैं। जब चीज़ खरीदी है ना, मैं हमेशा सबसे पहले पूछती हूँ क्या क्या कलर्स हैं उसमें। मेरे ब्रेन में एक बना हुआ है कि किस कलर के साथ किस कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। फिर मैं पूछती हूँ प्रिंट के साइजेस क्या हैं, वाह, और फिर मैं वो याद रख लेती हूँ। फिर मैं याद रखती हूँ, अच्छा मेरी फलानी रिंग के अंदर ये वाला नग था, फलानी बैंगल्स के अंदर ये वाला कलर था, मैं उसके साथ फुली मैचिंग करती हूँ। इवन जो आज मेकअप किया है मैं खुद करके आई। अच्छा 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 अच्छा, ये किसी ने मेकअप किया नहीं आपका? नहीं, मैं खुद करके आई। अमेजिंग 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 अमेजिंग, मतलब ये तो हैरान कुन हद तक, ये नूर साहब ये तो हैरान कुन हद तक अजीब सी बात है। इम्प्रेसिव है ना, इम्प्रेसिव, मोर देन इम्प्रेसिव। इंसानों पे रिलाई नहीं करना चाहिए, अल्लाह पे रिलाई करें। वो आपको ऐसी ऐसी सलाहियतें देता है कि कोई सोच नहीं सकता। माशाल्लाह। और मुझे ऐसे लगता है वो अल्लाह से रुजू है जो आपको खड़ा कर देता है। वाह वाह वाह। और मैं वालिदैन से कहूँगी, जिन वालिदैन के पास कोई भी बच्चा विद डिसेबिलिटी या उनके रिश्तेदारों में है, उनके मोहल्ले में है, ये याद रखें, ये वो हीरा है कि अगर आपने इस पे मेहनत कर दी तो ये चमक जाएगा। वाह वाह। लेकिन अगर आपने ख्याल न किया तो ये ऐसे होगा जैसे रेत के अंदर कोई चीज गायब हो जाती है। क्या कहने, सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ जी, मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिए, आप मेरे सलाम को महसूस कीजिए। अल्लाह ताला आपको मजीद रिफ़तों से नवाजे, आप सरमाया हैं इस कौम का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मज़ा आ गया तो प्रोग्राम में। मुझे यकीन माने, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा रमज़ान का जो मेरा निचोड़ है ये आज का प्रोग्राम था। मतलब एक मुझे बड़ी इंटरनल जो है बड़ी एक अच्छी फीलिंग जी। और मैं इस वक्त आपको बता नहीं, मैं इजहार नहीं कर सकता उस बात का कि मेरे रब के कैसे कैसे करम है। अच्छा सर, देखिए कितना प्राउड फील कर रहे हैं। मैंने तनौली साहब को बहुत कम रोते हुए देखा है। ये बड़ा जब्त करने वाली शख्सियत है, मैंने देखा। ये दरवेश आदमी हमारे, मैं आपको बताऊं, इस दौर के दरवेश लोग याद करेंगे तनौली साहब को। तनौली साहब जो है क्या शख्सियत थे,
یہ بڑے اندر باہر سے سادہ لوگ. جی سر بالکل. لیکن آج ان کی آنکھیں تیری ہوئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھو کے چلی گئی ان کی باتیں ساری. کوئی شک. والدین کے بارے میں بتائیے. سر میں جو سمجھتا ہوں, بلکہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دی, بہت اچھی بات کی ہے. میں نے بہت سارے ایسے والدین کو دیکھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی ہمارا امتحان ہو گیا, ہم پہ کوئی سزا ہو گئی, ہم سے کوئی گناہ ہو گیا, اور یہ گناہ ہونے کی وجہ سے یہ نتیجہ یہ نکلا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں ڈیل کر پاتے کہ جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے. اچھا, میں نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہے کہ جس وقت اس طرح کے بچوں کو ماں باپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ رویہ بھی ان کا بڑا برا قسم کا رویہ ہوتا ہے. آپس میں فیملی میں ماں باپ ایک دوسرے کے بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے تیری وجہ سے یہ ہو گیا ایسا. تو خدا کے واسطے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو اون کریں, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اون کریں, اور اس کو ایک یہ فیل کریں کہ وہ ہیرا ہے, جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے. اگر میں نے تو کئی فیملی سر ایسی دیکھی ہیں کہ جنہوں نے ان بچوں کا خیال کیا ہے اور ان کے ساتھ محنت کی ہے, تو ان کی زندگی کے 50 مسائل جو ہیں وہ کم دیکھے میں نے, اور ان کو ترقی ہوتے ہوئے دیکھا, فائنینشلی طور پہ بھی, ان کی ہیلتھ بھی, ان کے دوسرے بچے بے تحاشا بہتر ہو گئے, اور وہ اپنی زندگی کو بہت خوبصورت. سر اب ایک چیز دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو جیسے کہ یہ اپنا ہماری بہن یہاں موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اب ڈاکٹر عائشہ ہیں یا ان کی بہن ہے ڈاکٹر صاحب اپنا سائمہ سلیم صاحبہ ہیں یا ان کے بھائی ہیں. اگر فیملی میں ایک کوئی خصوصی بچہ ہے تو پوری فیملی خصوصی ہو جاتی ہے. وہ میں نہیں کہوں گا کہ پوری فیملی ڈسیبل ہو جاتی ہے, پوری فیملی خصوصی ہو جاتی ہے. پھر 24 گھنٹے جو ہے نا آپ ان کے ساتھ انگیج رہتے ہیں ذہنی اور جسمانی طور پہ. بالکل ایسے ہی, ایک بہت بڑی ذمہ داری والدین کی, بہت بڑا کام ہوتا ہے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا مجھے اس وقت آپ کی کیفیت کا اندازہ دو چار کامنٹ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے جنید صاحب کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات یہ ہے, اللہ کی نعمتیں کس پیٹرن پہ ہمارے پاس آ رہی ہیں, ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے سے بلائنڈ ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم بہت سی اللہ کی نعمتوں کو زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ وہی نعمتیں جو ہمیں اللہ کے کرم کے دروازے کھولنے کا باعث بن سکتی تھیں, ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہمیں اپنی اپروچ کو ٹھیک کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بار بار اس پہ زور دیا, شاہ صاحب نے, کہ والدین اپنے ایٹیچیوڈ کو, سوسائٹی اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کرے. اور مت بھولیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو محروم پیدا نہیں کیا. دیکھیں جنید صاحب کم و بیش 15 مرتبہ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوئی ہے, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا. اللہ کی عطاؤں کا پیٹرن مختلف ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو سمجھیں. کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہو والدین کو, خاص بات کوئی سوسائٹی کے حوالے سے؟ سوسائٹی کے حوالے سے سب سے بڑا پیغام تو سر یہی ہے کہ شکر گزار ہو جائیں سر. واہ, جو لوگ شکر گزار ہیں کسی بھی نعمت کی صورت میں وہ بہتر ہو جاتی ہے. آپ نے میری رگ پھڑکا دی, مجھے وہ روایت یاد آ گئی. وقت نہیں ہے ناظرین, میں ورنہ آپ کو سناتا, وقت بالکل سمٹ گیا ہے. ورنہ وہ جو شخص تھا نا بنی اسرائیل کا جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی, ہے نا, وہ سجدے میں انتقال کا, سجدے میں موت کی دعا مانگتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے وہ عبادت کا موقع دے دیا تھا. انار کا ایک اس کے لیے درخت اگا دیا تھا, وہ صبح اترتا تھا, انار کھاتا تھا, چشمے سے پانی پیتا تھا, اوپر چلے جاتا تھا. جبرائیل امین وہاں سے گزرتے تھے, بڑا رش کرتے تھے, کیا بندہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت سجدے میں رہتا ہے اور سجدے میں مرنے کی دعا کرتا ہے. ایسا ہی ہوا, جبرائیل امین نے اپنے علم کے مطابق دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی, سجدے میں اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں گیا, اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے, عرض کیا یا اللہ میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے, مجھے داخل جنت کر دو. اللہ نے جہنم کے فرشتوں کو بلوا لیا, مفہوم بتلا رہا ہوں آپ کو, اور حکم دیا کہ اسے راندے درگاہ کر دو, جہنم رسید کر دو. اس نے عرض کیا یا اللہ میں نے تو تیری اتنی 500 سال تک عبادت کی. اللہ نے فرمایا جب تو کچھ نہیں تھا تجھے پیدا کس نے کیا, یا اللہ تو نے کیا. جب تجھے شعور نہیں تھا تجھے شعور کس نے دیا, یا اللہ تو نے دیا. جب تو عبادت کی بات کرتا تجھے عبادت کا موقع کس نے دیا, تو نے دیا. انار کا یہ درخت کس نے اگایا, تو نے اگایا. چشمہ کس نے جاری کیا, تو نے کیا. پہاڑ کی چوٹی پہ کس نے عبادت کروائی, تو نے کروائی. حوادث زمانہ سے کس نے محفوظ رکھا, تو نے رکھا. اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتا جا رہا ہے, گنواتا جا رہا ہے, گنواتا جا رہا ہے, اور وہ سر جھکا کر کرتا جا رہا ہے. آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ تیری 500 سال کی عبادت ایک طرف ہے اور میری آنکھ کی دی ہوئی بینائی ایک طرف ہے, تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. عزیزان کرام, انسان یہ جو آنکھ کی بینائی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اب وہ کانپنے لگا, یا اللہ میں نے تو کوئی, دیکھیں سرنڈر انسان اس وقت کرتا ہے, کانپنے لگا, میں سمجھ آ گیا معاملہ کہ پروردگار میری عبادت نہیں ہے. اس وقت اس نے ہاتھ پیر جوڑے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اپنی رحمت کی بنیاد پہ مجھے بخش دے. وہ تو رحیم ہے. اس نے فرمایا ٹھیک ہے, جنت کے فرشتوں کو لاؤ اور اسے داخل جنت کر دو. تو یہ جو آنکھ کی بینائی ہے ناظرین, ہم تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے, کجا اس کے کہ ہم اس کی تمام نعمتوں کو شمار کریں. جی نور صاحبہ جی بتائیے کہاں تک پہنچی آپ؟ بس اس وقت پلیٹنگ ہو رہی ہے. اچھا, تقریباً ساری چیزیں ڈن ہو چکی ہیں ہماری. اس وقت سجی بھی تقریباً ریڈی ہے, میں نے صرف سرونگ پلیٹ پہ لگانی ہے. کیا سجی ہوئی ہے, واہ.
जी जस्ट सर्विंग प्लेट पर लगानी है। ये इस वक्त बेक हो चुकी है। इसके साथ हमारे जो राइस हैं वो भी हो चुके हैं। वाह। और यहाँ पे जो हमने डिज़र्ट बनाया था उमे आली वो भी रेडी है। वाह। इसके साथ मैंने सबरोसो के गोला कबाब बनाए हैं, फ्राई किए हैं। सबरोसो के गोला Yes. कबाब। और इसके साथ जो ये है गोला बड़ा कबाब चिकन के? जी बिल्कुल। और इसके ये साथ कमाल जो बात है। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ जो है वो गोला कबाब का जो तस्वुर है वो ये है कि बड़े का जो है वो गोश्त होता है, जी आप उसके मजेदार गोला कबाब। वो ऐसे तो वही ही है। डॉक्टर साहब आप तो कराची के जी। हैं, आपने तो बड़ा इसका टेस्ट लिया तो गोला कबाब का जो तस्वुर होता ही बीफ का है है। वो बेसिकली बड़े के गोश्त का, लेकिन ये चिकन में अगर इंट्रोड्यूस कराया तो बड़ा जबरदस्त होगा फिर इसको। कन्वीनियंट है ना फॉर प्रोफेशनल्स। आप लोग की आसानी है। हाँ आपको पता है कि वो मैं अमूमन कहता हूँ सबरोसों के लिए कि वो अब बहू को जब आप तलाश करने जाए ना डॉक्टर साहब आप लुत्फ लेंगे इस बात का। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है खाना अच्छा बनाती है कि नहीं बनाती, सबरोसों ने मसला हल कर दिया सारा। सबरोसो ने मसला हल कर दिया है। अच्छा जी, और कुछ रह गया? और इसके साथ जो नगेट्स हैं हाँ। वो भी सबरोसो के हैं। वाह। और बड़ा मज़े का थीम है, एक्वा थीम है, हाँ। जिसमें बच्चों के लिए बड़ा टेम्पटेटिंग है। स्टार्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, फिशेस हैं। इसके साथ हमने बनाया है मैंगो स्मूदी। मैंगोज तो मैंगोज Yes. आ गए सही तरह से? मैंने फ्रोज़न मैंगोज़ यूज़ किए हैं। अच्छा, फ्रोजन मैंगोज यूज किए। Yes. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका और आई होप इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपका खाना ज़बरदस्त होगा। नाज़रीन इकराम, आइए मिलके क़सीदा गौसिया सुनते हैं मुमताज़ आलिम-ए-दीन जनाब मुफ्ती फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब की आवाज़ में, और इंशाल्लाह जब लौटेंगे तो डॉक्टर तनौली साहब इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ करवाएंगे। आपने हमारे साथ ज़रूर रहना है। क़सीदा गौसिया। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبوا لي في
السماء والأرض دقت وشموس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا یا ذو الجلال والاکرام تیری رضا کی خاطر تیرے ذکر کے لیے تیرے حبیب کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے آخری عشرہ ہے اس کی برکات ہمیں نصیب فرما ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما عبادات کے اندر روزے کے اندر رمضان مبارک کے حقوق کی ادائیگی کے اندر ہم سے جو کوتاہی ہو یا ذو الجلال والاکرام اس سے درگزر فرما ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما ہمارے ظاہری اور باطنی لغزشوں سے درگزر فرما یا ذو الجلال والاکرام ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے مطابق معاملہ نہ فرمائی ہو اپنے کرم لطف عطا اپنی شان کریمی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما یا ذو الجلال والاکرام ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما عالم اسلام کی مشکلات مصائب آلام کو آسانیوں رزقوں میں بدل دے یا ذو الجلال والاکرام پاکستان کو استحکام عطا فرما وطن عزیز کو بانیان پاکستان کے خوابوں کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری منزلیں ہمارے اعمال کے باعث ہم سے دور ہو رہی ہیں ہمیں اپنی منزلوں کے قریب کر دے ہمیں ایسا بنا جس سے تو راضی ہو تیرا حبیب راضی ہو جس سے دنیا میں ہمیں سرخروئی ملے آخرت میں سرخروئی ملے یا ذو الجلال والاکرام ہماری نسلوں میں تقوی کا نور عطا فرما ایمان کی پختگی عطا فرما دین کی روشنی عطا فرما یا ذو الجلال والاکرام ہمیں زمانہ حاضر کے فتنوں سے اور ان فتنوں کی گرمیوں اور ان کی آتشوں سے بچا یا ذو الجلال والاکرام ہمیں اپنے کرم لطف اور عنایتوں میں رکھ یا اللہ ہم تیرے کرم بے بھروسے پہ چل رہے ہیں ہمیں اپنے کرم سے نوازا ہم اپنے کرم سے اپنی بارگاہ سے مایوس نہ کیجیے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین اللہم آمین جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین کرام آج جیسے ہی آپ افطار کر لیں گے انشاءاللہ تو آپ جانتے ہیں کہ آج 25ویں شب کا آغاز ہو جائے گا یعنی تیسری تاکرات ممکنہ شب قدر وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے یہ مہمان اپنے دامن کو آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بہت تیزی سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے ہم سے بس اب رخصت لینا چاہتا ہے اس کو رخصت کرتے وقت ناراض کر کے مت بھیجیے گا ناظرین راضی کر کے بھیجیے گا اور راضی اس طرح ہوگا کہ جو یہ چاہتا ہے
بس وہ اب کرتے چلے جائیے صبح و شام. دعا کیجئے اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے, پاکستان کے لیے, اور خاص طور پہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انشاءاللہ رات 2 بجے زندگی رہی تو ملاقات ہوگی سحری کے وقت. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.